تو یہ ملٹیپل چینز پہ جو آپ گئے ایز کمپیئر ٹو ادر، اگر آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح دیکھیں تو ڈی واٹسن کو بہت تیزی کے ساتھ اپنے اسٹورز بنانے چاہیے، مگر شاید ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو وقار ہے، ہماری جو ڈگنیٹی ہے، وہ پیسوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں ایک شاپ کا فرنچائز کا 1-2 کروڑ روپیہ منی رکھتا ہوں اور اس کے بعد جو سیل ہے اس کا بھی ان کو کہتا ہوں یہ 3-4% جو ہے وہ ڈی واٹسن کو جائے گا، تو آپ یقین کریں کہ اشتہار کے بعد مجھے کچھ نہیں تو کچھ نہیں کئی ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایزی منی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا نام ہے نا، جو ہم نے 50 سال میں قائم کیا ہے، وہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی۔ تو ہم نے جو محنت سے اپنا نام کمایا ہے اس کو ہم چند ارب روپے کی عوض اس کو کھونا نہیں چاہتے۔ بہت سے بزنس کیش فلو کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، شروع میں لوگ کیش فلو کو برقرار نہیں رکھ پاتے۔ میں نے جب کام شروع کیا بزنس ڈی واٹسن کی، تو میرے پاس جو کچھ تھا وہ تھوڑا تھا، تو پھر میں نے اس وقت بینک جو تھا ہماری شاپ کے سامنے یہ بینک تھا وہاں کا، اس بینک سے میں نے کچھ 15-20 ہزار روپیہ اس سے لون لیا تھا، اور اس کے عوض اپنی بیوی کے زیور وہاں گروی رکھے تھے۔ مطلب کہ آج کل تو لوگ پراپرٹی کے کاغذ دیتے ہیں نا، تو وہاں پہ اس زمانے میں سونا بھی رکھ کے تو بینک لون دیتے تھے، تو میں نے وہ لون لیا، اس کو میں نے 1 سال کے اندر ریٹرن کر دیا، اور کوشش کیا کہ زندگی میں پھر کبھی لون نہ لوں۔ پاکستان میں بھیڑ چال ہوتی ہے، اگر کوئی ایک کام کرتا ہے تو بزنس میں کمپٹیشن میں سب لوگ اس کو فالو کرتے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ جو پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے، آپ کے کمپٹیٹر میں یہ کسی کے پاس نہیں تھا؟ اور بھی دکانیں تھیں؟ کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں اور اگر اس کا مجھے ویٹر جو ہوتا ہے وہ مجھے دور سے دیکھ کر کہتا ہے بختاوری صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تو میں اپنے آپ کو جتنا بھی ہوں میں اپنے آپ کو اور مزید پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو انسانوں کے نام ہوتے ہیں، جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جب آپ اپنے کسٹمر کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں۔ مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال سے ڈپلومیٹک کمیونٹی کے اندر میرا رول تھا، اور مجھے لوگ کہتے تھے یار بختاوری صاحب آپ کو اتنے ایمبیسڈر کے مشکل نام یہ کیسے یاد ہو جاتے ہیں؟ تو میں کہتا تھا یار یہ انسان کا جو دماغ ہے نا، یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں اس کو وہ سیو کرتا ہے، اور جو آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا اس کو تھرو اوے کر دیتا ہے۔ تو میرے لیے جو ایمبیسڈرز ہوتے تھے وہ میرے لیے اہم ہوتے تھے، اس لیے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ پاکستان کا جو تعلق ہے وہ اس میں ایمبیسڈر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ کاروبار شروع کیا تھا وہ چھوٹی سی دکان کمیٹی چوک میں، تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہی ٹارگٹ تھا کہ آپ نے ایک دن پاکستان کا پرائیڈ بننا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان خالد انسائٹس۔ آج ہم موجود ہیں ظفر بختاوری صاحب کے ساتھ، جو چیئرمین ہیں ڈی واٹسن کیمسٹ اینڈ کیش اینڈ کیری کے۔ ظفر بختاوری صاحب سے ہم ان کی جدوجہد کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی دکان سے انہوں نے اتنا بڑا بزنس بنایا۔ ظفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ، بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم آپ کی جدوجہد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے میڈیکل کی تعلیم چھوڑی اور اس کے بعد آپ نے اردو میں ایم اے کیا، آپ کو گورنمنٹ کی نوکری ملی، مگر آپ نے نوکری کا فیصلہ چھوڑ کے اپنا بزنس کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب کسی کو اگر سرکاری نوکری ملتی تھی تو اس کے سارے کام آسان ہو جاتے تھے، ایک سوسائٹی میں سٹیٹس تھا۔ تو ایسی کیا سوچ تھی کہ آپ نے جاب کو چھوڑا اور ایک اچھی جاب کو چھوڑا اور بزنس کی طرف آئے؟ دیکھیے بیسیکلی جو میری جو شخصیت تھی اس کے اندر کام کرنے کی، جدوجہد کرنے کی اور آگے بڑھنے کا ایک ایسا صلاحیت تھی جو میرے ماں باپ نے میری تربیت کے اندر مجھ میں ڈال دیا تھا۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو نوکری ہے سرکاری نوکری، یہ تو بس میں نے روز جانا ہے اور 3-4 گھنٹے کا کالج کا ڈیوٹی کرنی ہے اور اس کے بعد گھر آ جانا ہے، تو میں اپنی اس لائف سے بھی مطمئن نہیں تھا، کیونکہ اس میں وہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آسمانوں کی طرح شاہین بن کر آگے دیکھا جائے اور اپنی پرواز جو ہے اس کو محدود نہ کیا جائے، اور آگے بڑھ کر 2-4 قدم آگے بڑھ کر محنت بھی کی جائے اور قسمت آزمائی بھی کی جائے۔ تو میں نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنا کاروبار کرنا چاہیے اور اپنی قسمت جو ہے اس کو بھی آزمانا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کا بھی بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس سوچ کے ساتھ میں نے اس کام کا آغاز کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے
جو اب میں نے چھوٹا سا ایک کاروبار، ایک چھوٹی سی دکان سی 10 بائی 10 فٹ کی اور کمیٹی چوک کے پاس، اور اس سے جو سفر کا آغاز کیا تھا، آج ماشاءاللہ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ڈی واٹسن از دا فرسٹ انڈیجنس برانڈ۔ پاکستان کے اندر اور بھی برانڈ ہے، لیکن جس طرح کی پذیرائی اور جس طرح کی مقبولیت اور جس طرح سے عوام کے مائنڈ کے اندر اور عوام کے دل کے اندر ہم نے اپنی جو کارکردگی تھی، اپنی جو محنت تھی، اپنی جو دیانتداری تھی اور اپنی جو ایک سچائی تھی، اس کا جو نقش چھوڑا ہے، اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں ڈی واٹسن ایک برانڈ ہے، اور نہ صرف لوکل سطح پر بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر بھی لوگ ڈی واٹسن کو جانتے ہیں، اور ہماری کریڈیبلٹی کو، ہماری جو ورکنگ جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی واٹسن پاکستان کے لیے ایک پرائیڈ ہے۔ ایک تو یہ بزنس ہے نا، بزنس میں آپ کام کرتے ہیں، ارن کر لیے کرتے ہیں، ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب اگر آپ کا بزنس جو ہے وہ اس لیول پر آتا ہے کہ آپ اپنے ملک کا بھی پرائیڈ بنتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں چند سال پیشتر تک جب پاکستان کے پڑوسی ممالک ہوتے تھے، انڈیا میں جاتا تھا، ادھر ادھر جاتا تھا، اور جب میں دیکھتا تھا کہ وہاں کی جو شاپس ہوتی تھی فارمیسی کی، تو وہ بہت ہی مطلب کہ پیتھیٹک کنڈیشن ہوتی تھی ان کی۔ تو ہم نے تو بہت جلدی سے اس پوری شاپنگ کلچر کو تبدیل کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری جو ٹول تھے جو میں نے ذکر کیا، اس کے ساتھ جب تک آپ ریٹیل کے اندر بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہوتی، آپ کا سٹاف کوآپریٹیو نہیں ہوتا، اور آپ کا جو سٹرکچر ہے، جو انوائرمنٹ ہے بزنس کی، اس کو جب تک آپ اٹریکٹیو نہیں بناتے تو آپ کسٹمر کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے۔ تو یہ ساری چیزوں کو استعمال کر کے ہم نے ڈی واٹسن کو ایک پاکستان کا برانڈ بنایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سفر پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا تو میرے ساتھ میرے 2 بھائی تھے، زاہد بختیوری اور عابد بختیوری۔ آج ہم 3 بھائی ہیں، اور ہم تینوں بھائیوں کے 2 بیٹے ہیں۔ میرا بیٹا احسن بختیوری ہے، وقار بختیوری ہے، میرے بھائی زاہد بختیوری کے 2 بیٹے ہیں، بلال بختیوری، عزیر بختیوری، اور میرا بھائی عابد بختیوری، اس کا ایک بیٹا ہے حارث بختیوری اور سلمان بختیوری۔ تو اب ہماری جو ورک فورس ہے وہ 3 سے 9 پر چلی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جاری و ساری کر رہے ہیں۔ آپ نے جو بات کی کہ ڈی واٹسن پاکستان کا پرائیڈ ہے اور آپ کو فخر ہے اس پہ، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک ٹائم لگا ہے، ایک پلاننگ تھی، سوچ تھی۔ جب آپ نے یہ کاروبار شروع کیا تھا، وہ چھوٹی سی دکان کمیٹی چوک میں، تو اس وقت بھی آپ کے ذہن میں یہی ٹارگٹ تھا کہ آپ نے ایک دن پاکستان کا پرائیڈ بننا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب میں نے کمیٹی چوک سے اپنی جو دوسری ڈیسٹینیشن تھی سپر مارکیٹ میں، جب میں نے اس کا انتخاب کیا، تو اس وقت ہی میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ میں نے سپر مارکیٹ کے اندر ایک جتنا بھی ہمارا سیٹ اپ تھا اس وقت بھی سائز جو شاپ کا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس کی جو ڈیکوریشن تھی، جس طریقے سے میں نے اس کو بنایا گیا، اس کا جو مستری تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اور وہ فوت ہو گیا، مجھے آج بھی وہ یاد ہے۔ اس نے بھی بڑی محبت سے وہ دکان بنائی، اور یہ ڈیکور جو ہوتا ہے دکان کا، جو گیٹ اپ ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ جو خاص طور پر سپر مارکیٹ اس وقت ڈپلومیٹس جو تھے، امبیسڈر جو تھے، وہ مارکیٹوں کے اندر خود آتے تھے، خود شاپنگ کرتے تھے۔ ابھی تو شاپنگ کلچر کچھ تبدیل ہو گیا نا، اب تو صرف لڑکے لڑکیاں بچے آتے ہیں، یا یہ جو بیوروکریٹ ہیں، امبیسڈرز ہیں، اب ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ شاپنگ کے لیے جائیں۔ تو اس وقت سیکورٹی انوائرمنٹ بھی ایسی تھی کہ وہ گھومتے پھرتے تھے، واک کرتے تھے، واک کرتے کرتے آ جاتے تھے، کچھ چیز خریدتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو یہ مجھے نہیں پتا، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایسی صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے کہ اسلام آباد کے بڑے بڑے امبیسڈر، بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے پولیٹیشین، وہ میرے ساتھ شاپنگ کم کرنے آتے تھے، گپ شپ لگانے آتے تھے۔ اور مجھے تو یہ بھی میں کہوں گا کہ کبھی کبھی وہ ایسے ہی ایک پیراسیٹامول کا پتہ لیا، اس سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مجھ سے گپ لگانے کے لیے آئے ہیں، اور بختیوری صاحب کیسے ہیں، پھر بات چیت ہونی،
2-4 منٹ انہوں نے کھڑے ہونا. میرا کام تھا لوگوں کو عزت دینا. میں بہت زیادہ عزت کرتا تھا ان لوگوں کی. اور مجھے آپ یقین کریں کہ جب میری شاپ پہ کوئی بندہ سرکاری وہ بابوؤں کا محلہ تھا نا, سپر مارکیٹ سارے ادھر بیوروکریٹ ہوتے تھے, تو جب میں ایک کسٹمر میری شاپ میں آتا تھا تو آپ یقین کرنا کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ فارن سروس کا ہے, یہ اپنا کسٹم کا ہے, یا جو میجر ہے ڈی ایم جی گروپ سے ہے, کہ ان کے اعداد و اطوار, ان کی شاپنگ کا سٹائل اور پھر ان کی عمر سے میں اندازہ بھی لگا لیتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ڈپٹی سیکرٹری ہے, یہ جوائنٹ سیکرٹری ہے, یہ ایڈیشنل سیکرٹری ہے, یہ سیکرٹری ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی صلاحیت دی ہوئی تھی. تو پھر میرے پاس ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے جو شاپنگ کی جو میں خود سیلز مین تھا, تو جو خواتین میری شاپ پر آتی تھیں میں ان کو بہت عزت دیتا تھا. اور مجھے اس بات کا شعور تھا کہ جو مرد ہے, ایز اے کسٹمر کی بات کر رہا ہوں, آپ اس کے ساتھ جتنا مرضی اچھا سلوک کریں, جو مرد ہوتا ہے نا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ڈسکس کرے کسی کے پاس جا کر. لیکن اگر آپ کسی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو احترام کرتے ہیں, تو وہ عورت بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے آپ سے, اور پھر آپ کے بارے میں جا کر لوگوں سے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے بات کرنے کا, تو آپ کے بارے میں آپ کی گڈ ول جو ہوتی ہے اس کو سپریڈ کرتی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ ایک بہت اچھی ایڈوکیٹ ہوتی ہیں آپ کی. اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے, سیلز مین شپ کو آگے بڑھانا ہے, تو خواتین کو زیادہ فوکس کریں. ویسے بھی خواتین زیادہ پرچیز بھی کرتی ہیں, مطلب کہ تو اس میں مرد جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر کنجوس ہوتا ہے خرچ کرنے میں, اور بیوی چاہے وہ بیٹی ہو یا جو ہے وہ بیوی ہو بیٹی ہو, وہ ہر رشتے میں وہ سپینڈ کرتے ہوئے ہاتھ کھلا رکھتی ہے. جبکہ مرد جو ہے نا وہ چاہے جیسا بھی ہو وہ تھوڑا کنجوس ہوتا ہے, وہ کم خرچ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کاروبار کے اندر. تو یہ ساری ٹیکنیک تھی. آپ سفارتکاروں سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے, بیوروکریٹ سے تھے, پولیٹیشین آپ کے پاس آتے تھے, لیڈیز. تو اس کو کیا نام دیا جائے, کس رنگ میں دیا جائے, کہ اخلاقیات تھے, بزنس کو بڑھانے کی ٹیکنیک تھی, یا کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے وہ میں نے جب ابھی گات کا جو تسلسل کر رہا ہوں اس میں کرتا ہوں کہ ہمارے ملک ایک بہت ہی مایہ ناز وکیل تھے اے کے ابروہی صاحب. تو وہ اب تو فوت ہو گئے. تو ان کا جو پی ایس تھا اسلام آباد میں, وہ جب ان کو ایئرپورٹ پنڈی میں ہوتا تھا ان کو لے کر آتا تھا, تو میں تو ایک دن کہنے لگا کہ یار بختیاری صاحب تواڈے کول کیڑی گدڑ سنگھی ہے. میں کہا کیا مطلب ہے؟ کہتا یار جب بروئی صاحب فیض آباد پار کرتے ہیں اور 0 پوائنٹ کے درمیان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کا مجھے نام بندے کا بھول گیا ہے کہ یار میری کون کون سی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں. تو دوائیاں تو ان کی تقریباً ہوتی ہی تھیں, لیکن وہ دوائیوں کے پس منظر میں ان کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ میں ظفر بختیاری کی شاپ پہ جاؤں اور اس سے ملوں اور اس سے گپ شپ لگاؤں, اور پھر وہاں سے وہ اپنے گھر کے لیے جہاں بھی تھے روانہ ہوتے تھے. اور مجھے آج بھی ان کا ایک کمپلیمنٹ بہت اچھی طرح سے یاد ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ظفر بختیاری اگر میرا بس چلے تو میں آپ کو انڈیا میں پاکستان کا سفیر بناؤں. تو میں نے ان سے کہا کہ بروئی صاحب یہ کیوں؟ انہوں نے مجھے کہا یار آپ کو دشمن کو بھی دوست بنانے کا ہنر آتا ہے. تو انڈیا ہمارا دشمن ہے, آپ وہاں جا کر پاکستان کے ایک ایسے ایمبیسڈر ہوں گے جو انڈیا اور پاکستان کو قریب لانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے, پاکستان میں بھیڑ چال ہوتی ہے. اگر کوئی ایک کام کرتا ہے تو بزنس میں کمپٹیشن میں سب لوگ اس کو فالو کرتے جاتے ہیں. آپ کے پاس یہ جو پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے, آپ کے کمپٹیٹر میں یہ کسی کے پاس نہیں تھا. اور بھی دکانیں تھیں جو کہ کیمسٹ تھے, لوگ وہاں پہ جاتے تھے پرچیزنگ کے لیے, صرف یہ آپ کے پاس ہی تھا؟ نہیں, وہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ سامان تو سب کے پاس ایک جیسا ہی ہوتا ہے. مطلب کہ جب میں اپنے ابتدائی دنوں کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ بندہ میٹر کرتا ہے. میں نے جو ساری بات کی ہے نا کہ بروئی صاحب جیسا بندہ جو ہے وہ جب چلتا تھا تو اس کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ میں نے بختیاری صاحب سے ملنا ہے. تو شاپنگ جو ہے نا یہ آپ کو بندے کو کھینچتی ہے. ایک تو آپ کی کوالٹی ہوتی ہے,
لیکن ایک میں کہتا ہوں نا کہ اب میں جب کبھی کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں اور اگر اس کا مجھے ویٹر جو ہوتا ہے وہ مجھے دور سے دیکھ کر کہتا ہے بختاوری صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے، تو میں اپنے آپ کو جتنا بھی ہوں میں اپنے آپ کو اور مزید پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو انسانوں کے نام ہوتے ہیں، جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جب آپ اپنے کسٹمر کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں۔ مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال سے ڈپلومیٹک کمیونٹی کے اندر میرا رول تھا، اور مجھے لوگ کہتے تھے یار بختاوری صاحب آپ کو اتنے ایمبیسڈر کے مشکل نام یہ کیسے یاد ہو جاتے ہیں؟ تو میں کہتا تھا یار یہ انسان کا جو دماغ ہے نا، یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس کو آپ اہمیت دیتے ہیں اس کو وہ سیو کرتا ہے، اور جو آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا اس کو تھرو اوے کر دیتا ہے۔ تو میرے لیے جو ایمبیسڈرز ہوتے تھے وہ میرے لیے اہم ہوتے تھے، اس لیے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ پاکستان کا جو تعلق ہے وہ اس میں ایمبیسڈر کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہماری جو فارن سروس کے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں یہ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور تو اس طرح سے بات میری یہ تھی کہ جو بھی بندہ جو بھی سیل مین ہے وہ اس کے پاس ایک ایسا طلسماتی اس کی شخصیت ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے ملنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے آئیں۔ تو اسی طرح سے میری شاپ جو ہے مجھے یاد ہے کہ ابھی بے نظیر بھٹو جو تھی وہ بہت ارلی سٹیج پر ڈاکٹر نیازی صاحب کی بیٹیاں ہوتی تھیں F6 میں، تو ان کے گھر میں وہ رہتی تھیں، وہ ہماری شاپ پر آتی تھیں۔ اور پاکستان کا کوئی بھی بڑے سے بڑا پولیٹیشین جو ہے کوئی ایسا مجھے یاد نہیں ہے کہ جو ڈی واٹسن اس وقت سپر مارکیٹ جب تھی تو اس پہ نہیں آیا ہوا۔ تو یہاں سے ایک گڈ ول پیدا ہوتی ہے، مطلب کہ بیوروکریٹ ہیں، مطلب کہ آپ یقین کریں کہ ایک وقت تھا کہ F63 کے اندر جتنی بھی گلیاں ہیں وہ 10 نمبر 11 نمبر 12 نمبر 1 نمبر وہ جو گلیاں تھیں ان گلیوں کے اندر جتنے بیوروکریٹ ہوتے تھے مجھے ہر گھر کے اندر رہنے والے ہر جو بیوروکریٹ ہوتا تھا اس کا نام بھی پتہ ہوتا تھا، اور یہ کیا اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے، کہاں کس منسٹری میں ہے، تو مجھے وہ بھی پتہ ہوتا تھا، میرا انٹرسٹ تھا۔ تو اس طرح سے جب آپ لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کو ناموں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کو پرسو کرتے ہیں، جب کبھی ان کا کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا پھر ایک تعلق جو ہوتا ہے وہ ایک رسمی تعلق سے سرکاری یا غیر سرکاری تعلق سے ایک ذاتی تعلق بنتا ہے۔ تو میں نے زندگی میں ذاتی دوست بنائے اور بڑے بڑے نام تھے، جلال حیدر زادی صاحب تھے، میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا، مشکور احمد خان صاحب تھے وہیں پہ F63 میں، اور بڑے بڑے لوگ تھے، کس کا ذکر کروں، تو ان کی یادیں ہیں میرے ساتھ۔ آپ نے اردو ادب میں MA کیا، اس کے بعد آپ نے بزنس شروع کیا، اور بزنس شروع کر کے آپ کی جو بزنس پریکٹسز ہیں وہ ایسے ہیں کہ ڈے 1 سے ایک ایسے شخص کی پریکٹسز ہیں جو کہ بزنس کی تعلیم لے کر آیا۔ تو آپ کا صرف یہ انٹرسٹ ہی تھا یا آپ ساتھ ساتھ بزنس کی تعلیم بھی لیتے رہے ہیں، کورسز کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی ڈریسنگ کو دیکھ لیں، کمیونیکیشن کو دیکھ لیں، ڈیلنگ کو دیکھ لیں، کلائنٹ کو فرینڈ بنانا ہے اس چیز کو دیکھ لیں، یہ سب پریکٹسز جو ہیں یہ کسی ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے بندے کے اندر ہوتی ہیں جس نے بزنس کو پڑھا ہو۔ اصل میں دیکھیں جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا نا تو اس وقت یہ میں نے آپ سمجھ لیں کہ 74-5 میں جب کام شروع کیا کا5 میں، تو اس وقت بزنس میں لوگ جو تھے نا پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے تھے۔ اب تو اس طرح ہے کہ جتنے بھی ایک بزنس ایلیٹ کلاس ہے ان کے بچے بھی اب بزنس میں آتے ہیں، اور پھر اب تو اس وقت چھوٹا موٹا کاروبار کرنا، ایک دکان پہ کام کرنا، وہ مطلب کہ لوگوں کا بچوں کا آئیڈیل ہی نہیں تھا۔ تو میں تو مطلب کہ ایک چوائس سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا، میری خواہش تھی کہ میں بزنس کروں، تو ظاہر ہے جتنے میرے پاس سرمایہ تھا تھوڑا سا محدود سرمایہ، تو اس سے ایک چھوٹی سی دکان ہی تو بن سکتی تھی، کوئی انڈسٹری تو میں چلا نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے مطلب کہ اس چھوٹے سے محدود سرمایہ سے یہ کام شروع کیا، اور آج کی نوجوان نسل کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں آپ نوکری اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دفتر میں آپ کے پاس ایک کرسی ہوگی، آپ اس کے بیٹھے ہوں گے اور ایک انوائرمنٹ ہوگی، وہ انوائرمنٹ آپ کاروبار میں بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ محنت سے شروع کریں، اپنی دکان بنانا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ مطلب کہ دیکھیں میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک سبزی اور فروٹ کی بھی ایک اچھی ماڈرن قسم کا آج کا پڑھا لکھا نوجوان کہیں یہ سبزی اور فروٹ کی بھی دکان بناتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا سرمایہ نہیں چاہیے، وہ ٹیکنیک نہیں چاہیے، صرف یہ ہے کہ آپ نے سبزی خریدنی ہے اور اس کو بیچنا ہے۔
تو اتنا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار کے اندر اتنا رکھا ہوا ہے، ارننگ رکھی ہوئی ہے کہ لوگ بڑی ایزیلی، لیکن ہمارے لوگ، ہماری نسل، ہمارے نوجوان اس طرف نہیں کبھی سوچتے. تو ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کاروباری تھے نا، ہمارے خلفائے راشدین اور بیشتر ہمارے جو پیغمبر تھے ان کا بھی کام کاروبار تھا، بزنس کرتے تھے. لیکن آج ہمارا جو نوجوان ہے وہ بزنس کی طرف نہیں آتا. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو بزنس کی کلاس ہے اس کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی. جب تک ہم اپنے سسٹم کو چینج نہیں کریں گے، ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے، اور ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، اس کے اندر جو بزنس مین ہے اس کو عزت نہیں دی جائے گی اور اس کو بلا چھوٹی سی کسی بات پہ آپ اٹھا کے لے جائیں گے. دیکھیں یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ایک ڈنگی فیور کا مسئلہ ہے، کسی دکان کے آگے پانی پڑا ہوا ہے تو آ کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ اس دکاندار کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تھانے میں بند کر دیتے ہیں. بھائی آپ اس کو جرمانہ کر لو. یہ جرمانہ تو جائے گا نا سرکار کے اکاؤنٹ میں، جرمانے کے علاوہ جو رقم ملتی ہے وہ اصل تو اس میں بات ہے نا. تو یہ میں وہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارا ملک جو ہے نا، اس کے اندر ہم نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. جب تک ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو سسٹم ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو پولیس ہے، جب تک ان کو یہ ٹریننگ کے دوران نہیں سمجھایا جائے گا کہ یہ بزنس مین جو ہے یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم اکثر سنتے ہیں پولیٹیشین سے کہ کاروباری طبقہ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا حال کیا ہے؟ اس کی کیا عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں ہے. اس کو کوئی آئیڈیلائز نہیں کرتا اسی وجہ سے. تو اگر ایک نوجوان جو ہے وہ کسی بزنس مین کو آئیڈیلائز ہی نہیں کرتا، وہ اس کا رول ماڈل ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں اس طرف آئے گا؟ وہ کیوں چھوٹے سے کاروبار سے کام شروع کرے گا؟ تو جب تک ہم مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے، اس لیے میں آج آپ کے توسط سے، آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے نوجوان نسل کو بھی جہاں پیغام دے رہا ہوں، وہاں ہم اپنی حکومت کی مشینری کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزنس کاروبار کو اس قوم کے نوجوانوں کا آئیڈیل بنائیں. وہ کاروبار کو، بزنس مین کو رول ماڈل سمجھیں. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم رول ماڈل ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں یہ جو ہمارا سیور فوڈ ہے، یہ چودھری نعیم صاحب جو ہیں، یہ انہوں نے ایک دیگچہ لگا کر کالج روڈ پر ایک دیگچے سے کام کیا تھا. آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے کا ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، کروڑوں اربوں کا ان کا بزنس ہے. تہذیب بیکری ہے، یہ انہوں نے بھی ایک چھوٹے سے لیول سے کاروبار شروع کیا. آج وہ پاکستان کی پہچان بن چکے ہیں. میں اب بھی یہ سوچتا ہوں کہ تہذیب اور سیور اور اس طرح کے جو اور ہمارے جیسے منال ہے اور ہمارے چیزیس ہے، ان کو دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی برانچیں بنانی چاہیے. اب ڈی واٹسن بھی، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی دوسرے ملکوں کے اندر جا کر اپنا جو یہ ماڈل ہے اس کو وہاں پہ رکھیں. مجھے کئی سالوں سے کئی امبیسڈرز کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ملک میں آئیں. میں نے کہا یار ابھی تمہارا ملک ہی پورا نہیں ہوا جہاں ہر شہر میں ہم اپنی برانچ بنائیں. تو باہر تو بات کی سوچ ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ جو بزنس مین ہے وہ اگر ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب بنگلہ دیش جو ہے اس میں جب کوئی ایکسپورٹ کا گڈس جا رہا ہوتا ہے کسی ایئرپورٹ کی طرف یا کسی سی پورٹ کی طرف، تو اس کے آگے ایمبولینس لگی ہوتی ہے کہ جیسے یہ ایک بندے کی جس طرح اس کی امپورٹنس ہے، ایک مریض ہے ہاسپٹل جا رہا ہے. ہمارے ملک میں جو کوئی ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا وہ برا حال ہوتا ہے. اس کے سامان کو ایک آپ دیکھیں ایک پیکنگ کی ہوئی ہے، اس کو جب کھول دیا جاتا ہے تو دوبارہ اس طرح بند ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے جو ہرڈلز ہیں ہر جگہ ہر قدم پہ، تو اپنے ایکسپورٹ کو ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں. اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ایکسپورٹ $35 بلین ہے، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس کو آئندہ 3, 4, 5 سالوں میں اس کو $100 بلین پر لے کے جائیں گے. لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب ہم اپنی قوم کے اندر اس شعور کو اجاگر کریں گے کہ ایکسپورٹ پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پاکستان کا بلڈ لائن ہے. کوئی بھی ملک ایکسپورٹ کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتا، اور یہ سروائیو تبھی کرے گا جب آپ فارن ایکسچینج ارن کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے ملک جو ہے اس کی کوئی عزت ہوگی، وقار ہوگا، آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو بڑھیں گے. یہ چیزیں عام بندے کو، عام نوجوان کو، عام سٹوڈنٹ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کی دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم لوگوں کو مطلب کہ ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے
کیا کیا کچھ نہیں کرتے. تبلیغی جماعت ہے وہ رول پلے کرتی ہے. اچھا پاکستانی بنانے کے لیے بھی ہم اس ملک کے اندر بہت سے کام کرتے ہیں. ہم قومی تہوار مناتے ہیں لیکن اسی طرح سے قوم کے اندر ملک کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے کہ یار کاروبار کتنا امپورٹنٹ ہے, ایکسپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ بلڈ لائن ہے, ان لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جائے کہ وہ سرکاری نوکری کو چھوڑیں, باہر کی دنیا میں جانے کا بھی سوچیں, اس ملک کے اندر رہ کر کاروبار کریں اور اپنا ایکسپورٹ کو اپنا اس ملک کا مشن بنائیں. یار دیکھیں اگر ایک فوجی جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے, اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے. یہ شہید 90,000 جو شہداء ہیں ہمارے, یہ ہم نے یہ جو ٹیررزم کی وار کے اندر ہمارے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں, تو کیا ہم اپنی نوجوان نسل کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا کر سکتے؟ اگر ہماری قوم ایک ایٹم بم بنا سکتی ہے تو کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم یہ شعور اجاگر نہیں کر سکتے؟ جو آپ نے بات کی ہے, ہم اس میں سٹیپس پر آتے ہیں. ایک گورنمنٹ کی بات کی ہے, ایک عوام کی بات کی ہے اور ایک یوتھ کی بات کی ہے. آپ یونائٹڈ بزنس گروپ کے سیکریٹری جنرل ہیں, پاکستان کا بڑا بزنس گروپ ہے, لیڈنگ بزنس گروپ ہے اور کافی عرصے سے ہر چیمبر میں اس کی نمائندگی ہے. آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, بیوروکریسی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. جب آپ وہاں پہ جا کے یہ باتیں کرتے ہیں, جو چیزیں آپ کو گورنمنٹ سے چاہیے, جو فیسلٹیز چاہیے کہ آپ کا جو ایکسپورٹس کا کنٹینر ہے اس کو بھی ایمبولینس کا درجہ دیا جائے اور اس کو پہنچایا جائے, اور پھر بزنس کرنے کی آسانیاں ہوں, کوئی بندہ آ کے ڈینگی فیور کی وجہ سے آپ کی دکان بند نہ کروائے, آپ کے دکان میں آ کے چیزوں کے ریٹس چیک نہ کرے, آپ کو تنگ نہ کرے اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, تو کیوں گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر پاتی ہے؟ جبکہ آپ ہر جگہ پہ بیٹھتے ہیں, جب سب سے بات کرتے ہیں, اور پھر مختلف ادوار میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا دور بھی دیکھا ہے, آپ نے ڈیموکریسی کا بھی دور دیکھا ہے. کیا کسی نے بھی آپ کی اس بات کو نہیں سمجھا؟ دیکھیے بات میں جب پھر مزید اس پہ بات کروں گا تو بات جو ہے نا وہ پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. تو مطلب کہ میں نہیں چاہتا میری زندگی کا یہ کبھی بھی, میں نے کالم بھی لکھتا رہا ہوں, اخبارات کے اندر میرے چھپتے بھی تھے, تو میں نے کبھی بھی کسی برے آدمی کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ لکھتا ہوں کہ فلاں بندہ اچھا ہے, اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں, یہ صلاحیتیں ہیں. میرا اپنا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ برے کو برا کہیں گے تو اور برا ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کوئی درمیانے درجے کا بھی بندہ ہے اور اس کو بھی اگر آپ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو واقعی اچھا اور کھرا بننے کی کوشش کرے گا, اور اس کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو سماج کو چینج کرنا, اس نظام کو تبدیل کرنا. دیکھیں 78 سال ہو گئے, انگریز تو چلا گیا, ان کے اپنے ملک کے اندر جو نظام ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک میں وہ جو نظام چھوڑ کر گئے تھے کہ جاگیردارانہ نظام اور جو نظام امپیریلسٹ نظام تھا وہ ابھی تک قائم ہے. وہ جو بیوروکریسی کی جو سلاٹ وہ پیدا کرتے تھے اپنے رول کرنے کے لیے, ہم تو ان کے محکوم تھے, لیکن وہ نظام اب تک موجود ہے. دیکھیے ابھی پرویز مشرف نے ایک بہت اچھا سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا, وہ ضلعی حکومتوں کا, کہ جس میں ایک ہر ضلع کے اندر ایک ناظم ہوتا تھا اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او جو تھے وہ اس کے انڈر ہوتے تھے. یہ ایک بڑا ہی اچھا ماڈل تھا, مطلب کہ جو ہمارا جو ایک اچھا مڈل کیریئر کا بیوروکریٹ ہوتا تھا, وہ چاہے ڈی سی ہوتا تھا یا وہ ڈی پی او ہوتا تھا ڈسٹرکٹ کے اندر, تو اس کو کسی الیکٹڈ شخص کے اندر جو ناظم ہوتا تھا اس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا تھا, اور اس کو سمجھ آتی تھی کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور وہ ایک ٹریننگ ہوتی تھی ان کی, اور وہ ٹریننگ جو تھی ڈی پی او کی یا ڈی سی کی وہ اس کو کیری فارورڈ کرتا تھا, لیکن وہ نظام جو تھا وہ اس کو ٹھپ کر دیا گیا, اس لیے کہ نظام اس طرح کے جب نظام آتے ہیں تو ان کو چلنے نہیں دیا جاتا, جو عوام کے اندر ایک بیداری لاتے ہیں, ایک سسٹم کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جیسے یہ ہماری جو حکومتیں ہیں, میں دیکھیں ہماری جو فائنینس پالیسی ہوتی ہے, مطلب کہ آپ تو پہلے تو لوگ کہتے ہی نہیں تھے نا کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف بناتی ہے, ہمارے اس طرح کے معاملات وہ دیکھتے ہیں, اگر ہم کوئی ادھر رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں تو ہمارا جو آئی ایم ایف کا لون جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اصل میں جب تک یہ ساری چیزیں ہیں تب تک تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم کوئی تجویز دیتے بھی ہیں, کچھ ایسا بات بھی کرتے ہیں, تو وہ پھر آگے سے یہ سننے جگہ ملتا ہے کہ یار یہ
اس میں IMF آ جائے گی، پھر یہ ہو جائے گا، پھر یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. لیکن اب اس میں پہلی دفعہ میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ابھی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یار IMF کی کنڈیشنلٹی ہے، ان کی شرائط ہیں، ہم اس سے باہر نہیں پہلے تو یہ کوئی بتاتا بھی نہیں تھا، مطلب کہ چھپاتے تھے لوگوں سے. اب تو کم از کم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے لوگوں تک یہ بات چلنی شروع ہو گئی ہے کہ یار اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا، اگر یہ بجلی سستی کرنی ہے تو کیوں نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں نا، بجلی سستی کرنے کے لیے ہم نے IMF سے پوچھنا ہے، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو یہ باتیں تو یہ اب لوگوں کو دھیرے دھیرے ان چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے اس ملک کے 78 سالوں میں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا شروع کر دیا کہ ہمارا کاروباری طبقہ کیوں مطلب آگے نہیں بڑھ رہا، کیوں سرمایہ کاری کی طرف کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ نہیں جا رہا، اور باہر کی بیرونی دنیا کی سرمایہ کار جو ہیں وہ کیوں پاکستان نہیں آتے ہیں. تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہونی چاہیے، قانون سازی ایسی ہونی چاہیے. اب دیکھیں ایسے ایسے قانون بن گئے ہیں کہ ایک FBI کا ایک افسر جو ہے وہ کسی بزنس مین کو چھوٹی موٹی غلطی پہ وہ گرفتار بھی کر سکتا ہے، اس کے خلاف FIR بھی درج کر سکتا ہے، یار کاروبار بند کر سکتا ہے. یہ مطلب اس طرح کے جو اختیارات ہیں نا، جو تھانے داری والے اختیارات ہوتے ہیں، اس سے ملکوں کی جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ مطلب کہ آگے نہیں بڑھتی، ڈسکریج ہوتی ہے. ہمیں ایک ایسا ملک ہے، ہمارے محدود سے وسائل ہیں، ہماری محدود سی ایکسپورٹ ہے، اور ہماری ایک اب صرف ریٹیل کا ایک سیکٹر ہے جس کے اوپر ہمارا یہ سارا ملک چل رہا ہے. انڈسٹری تو ہماری بجلی کی وجہ سے اتنی مہنگی ہونے کی وجہ سے بہت سی انڈسٹری ختم ہو چکی ہے، نئی انڈسٹری ہے وہ لگ نہیں رہی. ایک لیٹسٹ جو ہمارا سورس آف انکم ہے وہ ریٹیل سیکٹر سے ہے. اور جس طریقے سے ضوابط بنائے جا رہے ہیں، اور اگر کسی شاپ پہ POS لگتا ہے تو بجائے کہ آپ اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ جو جس کے پاس نہیں لگا ہوا، اگر وہ اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شاپ پر POS لگانا ہے تو وہ تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. تو یہ جو تنگ کیا ہوتا ہے اس پہ تو IMF تنگ نہیں کرتا نا، یہ تو ہمارے انٹرنل چیزیں ہیں نا. کیا چیز؟ کوئی POS لگانا ہے یا کوئی بھی فائن کرنا ہے تو اس پہ تو IMF آ کے آپ کو ہماری حکومت پہ کنڈیشن نہیں لگاتا نا. نہیں وہ تو POS جو ہے وہ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لگانا چاہیے، ہر شاپ پہ POS لگنا چاہیے. اور یہ PSO کی شرط بھی یہ ضروری ہے، ڈیفینیٹ ہے کہ IMF نہیں دی ہوگی. یہ پازیٹیو ہے، یہ نہیں کہ IMF جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں نا. انہوں نے بھی، ان کے بھی ذہن میں ہے کہ کل جو مغربی لوگ ہیں انہوں نے بھی ریٹیل سیکٹر میں آنا ہے، اور انہوں نے بھی اس ملک کے اندر اپنے جو سٹورز ہیں ان کی چینیں یہاں پر بنانی ہیں. تو جب تک وہ انوائرمنٹ ان کے لیے کنڈیوسیو نہیں ہوگا تو تب تک وہ تو کاروبار یہاں نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا یہ PS کی بات ہے. اسی تک کہہ دیں کہ PS لگانے والے کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جہاں POS نہیں لگا ہوا وہ بھی خوشی خوشی لگائیں، اس کا کوئی انسینٹیو دیں، ان کو کوئی پریویلیج دیں. ڈیفینیٹلی جب POS لگتا ہے تو حکومت کے ریونیو میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ سافٹ ہونا چاہیے. FBR کی طرف سے جو ہم میڈیا پہ تاثر سنتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں مختلف لوگوں سے، کہ بزنس مین ٹیکس پورا دیتے بھی نہیں ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھی آ کے تنگ کرتے ہیں. دیکھیں یہ بحث جو ہے نا، یہ دیکھیں جو بندہ جس کی سیلری جو ہے وہ آتی ہے بینک کے چیک کی صورت میں آتی ہے، وہ تو ظاہر ٹیکس وہی پورا دیتا ہے. باقی یہ کہنا کہ کون سا بندہ پورا ٹیکس دیتا ہے نہیں دیتا ہے، مطلب کہ اگر اس بحث میں ہم پڑھیں گے تو مطلب کہ جو پورا ٹیکس دیتے ہیں ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے. تو ان کو دیکھ کر لوگ کوئی موٹیویٹ نہیں ہوتے. ہمیں چاہیے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، جو بڑے ٹیکس دہندگان ہیں، ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کا کوئی پیکیج بنائیں تاکہ لوگ کہیں یار ہم بھی بڑے ٹیکس گزاروں میں جائیں. مطلب دیکھیں ایک وقت تھا، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے یہ بہت پرانی بات ہے، کچھ 35-40 سال پہلے یہ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج بن رہا تھا، تو اس میں ایک شرط تھی کہ جو بندہ اتنا ٹیکس دیتا ہوگا وہی اس کا ممبر بنے گا پہلے سے. تو اس کے لیے اگر میری اس کو ریٹرن پرانی میں ٹیکس کم تھا
تو میں نے جا کر خود اپنی اس ریٹرن کو اپ ڈیٹ کرایا. میں نے کہا جی مزید جمع کرانا چاہتا ہوں میرا. تو یہ دیکھیں نا اس طرح کی جب چیزیں کی جاتی ہیں, جب لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جی جو گاڑی ہے وہ مطلب کہ جو اتنا ٹیکس دیتا ہوگا وہ اتنی اس طرح کی 1300 سی سی گاڑی خرید سکتا ہے. ہر بندہ نہیں خرید سکتا. جو اتنا ٹیکس دیتا ہے اس کے گھر میں 2-4 اے سی لگ سکتے ہیں, ہر بندہ نہیں لگا سکتا. دیکھیں یہ فیسیلیٹیشن جب تک آپ نہیں دیں گے, لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے, اور بائی ایئر کا سفر جو ہے وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. جو ٹیکس دیتا ہوگا وہی بائی ایئر سفر کر سکتا ہے. یہ چیزیں جب تک آپ یہ اس طرح کے کام کریں گے تو بڑی بہتر بات ہے. اب دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے زیادہ بہت بڑا ملک ہے, اور اس کا جو ملک ہے اس کے اندر اتنی زیادہ ایتھنک گروپ ہیں, اور اس پورے ملک کو اگر کسی ایک چیز نے جوڑا ہوا ہے تو وہ صرف وہاں کی ریلوے ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ مطلب کہ ہماری ریلوے جو ہے وہ کوئی اس میں اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو ریلوے ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جو دنیا کے اندر لوگ ریلوے پہ سفر کرنے کو پریفر کرتے ہیں. بائی ایئر سفر جو ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے وہ اتنا پریفریبل لوگ نہیں کرتے, وہ ریلوے سے. اب آپ اگر کنٹینر کے ذریعے سامان کراچی سے اسلام آباد لے کر آتے ہیں تو اگر آپ کا کنٹینر کے ذریعے جو بائی روڈ کا خرچہ ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے. اگر آپ وہی سامان ریلوے کے ذریعے لائیں گے تو وہ شاید 1 لاکھ میں آ جائے گا. تو یہ کاروبار میں کتنا بڑا انسینٹیو آتا ہے. تو ہم ریلوے کو کیوں ہم نے بالکل اس لیے کہ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر مطلب کہ جب ہم کہتے ہیں تو کنسپریسی تھیوری ہے جی, یہ تو لوگ بھائی ہمارے ملک میں ریلوے فیل ہو گئی, ہمارے ملک میں پی آئی اے جو ہے وہ برباد ہو گئی. اب پی آئی اے کی جو تباہی ہے اس کا لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہے. ہم نے صرف اس کے لیے اس کو استعمال کیا کہ یار اس میں سیاسی لوگ سیاسی بھرتیاں کرتے ہیں, اور بھائی سیاسی بھرتیوں سے ملک جو ہیں ایئر لائنیں جو ہیں وہ تباہ نہیں ہوتی. ایئر لائنیں جو ہوتی ہیں وہ پالیوشن سے تباہ ہوتی ہیں. میں نے پوری ایک دفعہ ریسرچ کی ایئر لائنز کے اوپر, تو میں نے جب دیکھا یہ اس کو بھی 10 سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے دیکھا کہ جو پی آئی اے تھی اس وقت اس کا جو خرچ تھا ایڈمنسٹریشن کا, یہ جو سیلری بھی آتی ہے باقی بھی جو خرچے آتے ہیں, تو اس وقت پی آئی اے کا ٹوٹل جو بجٹ تھا وہ 10% ہوتا تھا. اور دنیا کے کسی بھی ایئر لائن کا یہ والا جو بجٹ تھا ملازمین کی, چاہے ملازم 10 ہیں یا 1000 ہیں, کسی بھی ایئر لائن کا بجٹ کا جو تھا وہ 30-35% سے نیچے نہیں تھا. ہمارا جو پی آئی اے تھی اس کا جو فیول کا بجٹ تھا وہ دنیا کی ہر ایئر لائن سے زیادہ تھا. ہمارا جو پی آئی اے کا فیول کا بجٹ تھا وہ 55% تھا, اور دنیا میں کسی بھی ایئر لائن کا جو فیول کا بجٹ تھا وہ 30% سے اوپر نہیں تھا. یار ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. مطلب جب سب کچھ ایسا چل رہا ہے, جب ہر جگہ پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے, تو انجام گلستان کیا ہوگا؟ انجام گلستان اچھا ہوگا, ایسی بات نہیں. میں مایوس نہیں ہوں, نہ میں کوئی مایوسی کی بات کروں. آپ نے میری کسی بات سے بھی مایوسی کی بات نہیں دیکھی. یہ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر بے پناہ وسائل ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی جو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر پاکستان جو ہے اس کی عزت اور وقار جو ہے یہ جو مارکہ حق ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا ہم سے 5 گنا بڑی طاقت تھی, اس کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپن تھے, اس کے پاس تمام دنیا کے جو بڑے ملک تھے, امریکہ ہو رشیا ہو, ان کے پاس ویپنری ان کے پاس تھی, ان کے جہاز فرانس کے تھے. لیکن ہم نے ایک محدود سی ہماری جو فوج تھی اور اس کے ذریعے ہم نے اتنے بڑے دشمن کو ایک شکست فاش دی ہے. اس کے تو 3 اس کے پہلو ہیں. اس کے میں ایک تو ہماری افواج کی جو تربیت ہے, پیشہ ور تربیت ٹریننگ ہے وہ زبردست ہے. پھر جذبہ ایمانی ہے, یہ ایڈڈ فیکٹر ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو لیڈرشپ ہے, اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں, انہوں نے جس طریقے سے اس قوم کے اندر دشمن کے خلاف ایک سپرٹ پیدا کی ہے. اور مجھے وہ جب میں ان کی وہ تقریر میں نے پہلی دفعہ سنی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1500 یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی ڈیسٹنی کو چینج نہیں کر سکتے, یہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ نہیں کر سکتے. تو وہ یہ دیکھیں, یہ بات جملے ایسے ہوتے ہیں جو ہر بندے کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتے ہیں. تو جب میں نے وہ جملے سنے تھے
تو میں نے اسی دن میرے دل میں بالکل خطرہ تھا، میں نے کہا پاکستان اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے قائم دائم رہے گا، اس کی کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی ریسنٹلی انڈیا نے بھی ایک ایکسرسائز کی، اس نے بھی دیکھ لیا، تو پاکستان جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ابھی جو پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، میں تو ایک ڈپلومیٹک کمیونٹی کا بندہ ہوں، امبیسڈروں سے ملتا ہوں، ان کے ساتھ میرا ہمیشہ سے بہت اچھا تعلق اور رابطہ رہتا ہے۔ آج بھی میں انڈونیشیا کے جو امبیسڈر ہیں ان سے مل کر آیا ہوں، تو میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ یار ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کا جو ملک ہے اس نے 65 کی جنگ میں پاکستان کی بے پناہ مدد کی تھی، اور ہم اس کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، اور ہم ہمیشہ آپ کی اس جو محبت ہے، دوستی یا اس کے مقروض ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو جملے ہوتے ہیں، جب یہ بات کی جاتی ہے تو ایک بندہ امبیسڈر جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں اب تک ہمارے ملک کے درمیان براہ راست فضائی رابطہ نہیں ہے۔ ہمارے درمیان انڈونیشیا مسلم دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک، اور دنیا کا شاید چوتھا یا پانچواں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک، اور پاکستان دنیا کا پانچواں یا چھٹا سب سے زیادہ آبادی والا ملک، وہ 28 کروڑ ان کی آبادی، ہماری آبادی جو ہے وہ 23 کروڑ ہے، اور ہمارے درمیان کوئی ڈائریکٹ فضائی رابطہ نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب ہم دونوں ملکوں کی ایئر لائن جو ہیں وہ اتنی وائبرنٹ نہیں ہوں گی، اور اتنی بڑی آبادی، اتنے وسائل، ہماری اب دیکھیں ہماری ڈائریکٹ فلائٹ اس ریجن کے اندر، آسیان ریجن جو ہے اس میں تھائی لینڈ جاتی ہے یا پھر ملائیشیا جاتی ہے، تو وہاں پہ ہمارا بہت ٹورسٹ جاتا ہے، ان کے ساتھ ٹریڈ بھی بڑھ رہی ہے، سارا کچھ بڑھ رہا ہے۔ لیکن انڈونیشیا ہے کتنا بڑا ملک، جس نے 65 کی جنگ میں پاکستان کے ساتھ تعلق میں پریزیڈنٹ سکارنو نے آخری حد تک چلا گیا، اس نے اپنی پوری نیوی پاکستان کے حوالے کر دی۔ تو کیا ہم اس دوستی کو آگے نبھانے میں کے لیے نہیں آگے بڑھ سکے؟ ہمارا جو PIA ہے، اگر یہ آج اچھا ہوتا تو پوری دنیا کے اندر ہماری براہ راست فضائی رابطے ہوتے۔ لیکن اس سے بڑا المیہ یہ جب ہمارے پاکستانی یہاں سے دوسرے ملکوں کی ایئر لائنوں کے ٹکٹ خرید کر جاتے ہیں، تو یہ آپ کسی سے پوچھیں کہ کتنے اربوں ڈالر کا جو ایکسچینج ہے ان ایئر لائن کو ہم ہر سال دیتے ہیں۔ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے، کئی ارب ڈالر کی اماؤنٹ ہے، جو ہم صرف جو ہمارے ٹریولر جو ہیں، جو ہمارے مسافر ہیں، وہ PIA اگر ہو تو اپنی ملک کی ایئر لائن ہے، ہم روپے میں دیں گے، فارن ایکسچینج تو ہمیں نہیں دینا پڑے گا نا۔ لیکن آپ جب بھی کسی غیر ملکی ایئر لائن پر سفر کرتے ہیں اور اس کا ٹکٹ خریدتے ہیں تو اس کی جو میجر اماؤنٹ ہے آپ اس ملک کو روپے میں نہیں دیتے، آپ اس کو ڈالر میں اس کے پیسے ادا کرتے ہیں۔ آپ نے بات کی، میں مایوس نہیں ہوں، مایوسی گناہ بھی ہے، اچھی بات ہے، مایوس نہ ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ جن کے کرنے کے کام ہیں وہ کیوں نہیں یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے، اور وہ پھر عملی اقدام کرتے ہوئے کیوں نہیں نظر آتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس ملک میں کچھ باتیں کرنی مطلب کہ ایسی ہو جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی آپ کوئی بہت ہی غلط بات کر رہے ہیں، مثال میں دیتا ہوں نا کہ اس ملک میں کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ جو IPP کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے خلاف بات کریں۔ یہ جو بجلی کے جو پروجیکٹ بنائے گئے تھے اتنے مہنگے ریٹ تھے، اور جیسے وہ اس میں سکہ شاہی چل رہی تھی، لیکن اس ملک کی بزنس کمیونٹی تھی نا، یہ SM تنویر صاحب جو UBG کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور ڈاکٹر گوہر ایجاب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور پھر ہماری جو FPCCI کے صدر ہیں عاطف اکرام، تو ان لوگوں نے مل کر جب اس کے خلاف آواز اٹھائی، آواز بلند کی، تو پھر لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر لوگوں کو بھی یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو پورا لوٹ کھسوٹ کا نظام ہے، پہلے تو کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو اگر انہوں نے ایک چیز پہ آواز اٹھائی اور اس کے اوپر ایکشن ہوا، سب لوگ اس کو ڈسکس کرنے پر آئے، میڈیا کا دور ہے، 25 سال ہو گئے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آ چکا ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، ہر کوئی رپورٹر ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی بزنس اویئرنیس کے لیے اور جو یہ والے مسائل جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے کوئی کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک کسی بھی چیمبر کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسا میڈیا چینل ہو، کوئی بزنس چینل ہو جو لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرے، یہ تو بزنس مین کے ہاتھ میں ہے نا، اپنی رسپیکٹ کو ریسٹور کرنا جو کہ پروپیگنڈا کی وجہ سے ہے یا کسی بھی وجہ سے ہے، اس کو لوگوں کے اندر بنانا، یہ تو بزنس مین کے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ اس طرح کا کام کرے، اچھی اویئرنیس کریٹ کرے۔ ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ کسی بھی چیمبر آف کامرس میں پاکستان کے ایسا ایکٹ کیا ہو۔
جو بزنس کو پروموٹ کرے, بزنس مین کے پازیٹیو امیج کو ابھارے, اور جو لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ پاکستان میں بزنس کریں. دیکھیں وہ یہ جو بات ہے نا کہ دیکھیں آپ کوئی بھی چینل اٹھا کے اسلام پاکستان کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں, بڑے بڑے اخبارات ہیں, چینل کی بات کر لیں, آپ دیکھیں کہ پورا دن وہ سیاسی خبریں نشر کرتے ہیں, کرائم کی خبریں نشر کرتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری جو خبریں ہیں یہ پاکستان کے لیے نہ جو پازیٹیو امیج بنا رہی ہیں, نہ پاکستان کی کوئی خدمت کر رہی ہیں. اگر کوئی بزنس کی خبر ہے تو وہ بزنس والی خبر جو ہے اس کو نہ تو وہ سپیس دیتے ہیں, نہ اس کو کے لیے ان کے پاس جگہ ہے, نہ ان کے لیے ان کے پاس وقت ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چلن کب تک چلے گا. ایک وقت آئے گا جب بزنس مین, جب سب یہ جتنے جو ٹی وی چینلز ہیں, یہ جو ادارے ہیں, یہ تو مطلب ایڈورٹیزمنٹ پہ چلتے ہیں نا. تو سر یہ بزنس جو چینل جو لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی تو بزنس مین ہی ہے. نہیں وہ اس طرح کی بات نہیں, وہ اور طرح کے بزنس مین ہے. اس طرح کی میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. وہ کاروبار کرنے کا ایک طریقہ ہے, لیکن جینون بزنس مین تو وہ ہوتا ہے نا جو وہ کوئی چیز لیتا ہے یا بیچتا ہے, وہ سروسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جیسے ڈاکٹر ہے وہ کوئی بزنس مین نہیں ہے, وکیل ہے جو بزنس مین نہیں ہے. یہ چینل پہ جو لوگ چلاتے ہیں وہ بزنس, دے آر سروس پرووائڈر. بزنس مین وہ ہے جو ایکسپورٹ کرتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے, ڈالر رن کرتا ہے, کوئی چیز بیچتا ہے, کوئی لیتا ہے, وہ بزنس مین ہے. تو اس لیے میں نے ایک چینل کے اونر سے بات کی, ایک بزنس کی پریزنٹیشن دینے کے لیے گیا پروگرامز کے لیے پرائیویٹ چینل کے اونر کے پاس, اور میری پریزنٹیشن کی پہلی لائن یہ تھی کہ ٹیلی ویژن کا کام میسز کو ایجوکیٹ کرنا. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ روک دیا اس پریزنٹیشن میں. انہوں نے کہا کہ ہمارا کام پیسے کمانا ہے, ہم یہاں پہ ایجوکیشن دینے کے لیے لوگوں کو نہیں بیٹھے. اب جن لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ انہوں نے پیسے کمانے ہیں, تو بزنس کمیونٹی کے پاس پیسے ہیں نا, وہ ان کو پیسے دے کے اپنا ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں. اور یہ لوگ نہیں کرتے. تو ڈیجیٹل میڈیا ایک بہت بڑی چیز ہے جو آج کل لوگوں کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں دھیرے دھیرے دیکھیں نا یہ چیزیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو رینج ہے, جو سپریڈ ہے, وہ اب دیکھیں میں بھی اپنے گھر میں ہوتا ہوں, رات کو میں مطلب کہ ایک مخصوص چینل ہے, مطلب کہ میں نام لے دیتا ہوں, جیو ہے, میں اس کے سارے پروگرام چاہے وہ حامد میر کا ہے, سلیم صافی کا ہے یا شاہ زیب کا ہے, تو جب تک میں رات کو وہ پروگرام سنتا نہیں تھا تو مجھے چین نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب سے یہ آپ کی سوشل میڈیا شروع ہوا ہے تو اس کے اندر ایسے مطلب کہ جو تجزیے آ رہے ہیں, ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے بندہ ان کا رول جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, وہ اس کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. اب میں ایک تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس میں بہت سارے جو ایسے سوشل میڈیا گروپ ہیں جو افواہ سازی کرتے ہیں, غلط خبریں پھیلاتے ہیں, تو ان کو بھی روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ جو ہمارے چینلز ہیں یہ مطلب کہ معاشرے کی جو تصویر ہے اس کو جب پیش کریں تو اس کو بہتر طریقے سے پیش کریں, اور اس کے اندر ہر طبقے کو نمائندگی دیں. میں بزنس مین کا نمائندہ ہوں, میں یو بی جی کا سیکرٹری جنرل ہوں, پورے ملک میں کراچی سے لے کر خیبر تک کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا میں ریپرزنٹیٹیو ہوں, اور ان کے لیے میں آواز اٹھاتا ہوں ہر جگہ پہ. تو اس کے لیے ہماری جو بات ہوتی ہے, ہماری جو خبر ہوتی ہے, ہماری جو نیوز آئٹم ہوتی ہے, اس کو اس طرح سے پذیرائی نہیں دی جاتی جیسے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی جو بات ہے اس کو جس طرح سے چینل کے اندر ابھارا جاتا ہے. تو جب تک آپ اس ٹرینڈ کو چینج نہیں کریں گے اور لوگوں کے نوجوان نسل کے مائنڈ کو اس طرف نہیں لگائیں گے کہ یار آج اسٹاک ایکسچینج کا کیا ریٹ ہے, آج ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے, یا دنیا کے اندر کون سے ملکوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں, ایکسپورٹ کس ملک میں کیا ہو سکتی ہے, یار اس پہ نوجوانوں کو ٹرین کریں نا. یہ سارا دن یہی سنتے ہیں, فلاں یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, وہ اس نے اس کو کہہ دیا, اس نے اس پہ یہ کر دیا. تو یہ لوگوں کو جب آپ اسی میں الجھائے رکھیں گے, ہمارے جو میڈیا ہے, اور ان کو کوئی پازیٹیو سوچ کی طرف آگے لے کے نہیں جائیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایکسپورٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے, یہ 8ویں جماعت سے بچے کے سلیبس میں شامل ہونا چاہیے. جیسے ہم بچوں کو دینیات پڑھاتے ہیں, پاکستان اسٹڈی پڑھاتے ہیں, اسی طرح سے ایک لازمی سبجیکٹ ہونا چاہیے ایکسپورٹ. لوگوں کے مائنڈ کو چینج کیا جائے کہ یار آپ کی پاکستان کی زندگی کا, ان کی لائف کا, اس کی ترقی کا, اس کی آزادی کا جو اگر کوئی سب سے بڑا محور ہے تو وہ ایکسپورٹ ہے. تو بچوں کو 8ویں جماعت سے ان کی ذہن سازی کی جائے, ان کو تربیت کی جائے, اور ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا جائے کہ یار ایکسپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ادارے ہیں, ٹی ڈیپ ہے جی,
وہ اس کے اربوں روپے کے کروڑوں روپے کے اس کے فنڈز ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ مطلب جس طرح سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس طرح کے ذہن سازی کے کاموں پہ اوپر آئے نا۔ ہم نے ایک چینل کے لیے اپلائی کیا تھا اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے کہ جی ہم ایک ایسا چینل بنائیں گے جس میں ہم لوگوں کو ایکسپورٹ کی طرف، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو، اور ان کے لیے ہمیں تو آج تک وہ لائسنس ہی نہیں ملا۔ ہم نے ساری فارمیلٹی بھی پوری کر دی ہیں اور ابھی تک ہم 2 سال سے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو پازیٹیو کام کرنے والے ہیں تو ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ چلیں ہم ڈی واٹسن پہ واپس آتے ہیں۔ ڈی واٹسن پاکستانی برانڈ ہے اور آپ نے پاکستان کے لیے کافی کام کیا ہے، آپ اس کے فاؤنڈر ہیں، چیئرمین ہیں۔ اس پاکستانی برانڈ کا نام پاکستانی نہیں ہے، اس کی پیچھے کیا کہانی ہے؟ بڑی مطلب کہ اس کے اندر کچھ دلچسپی بھی باتیں بھی ہیں، بڑی تلخ باتیں بھی ہیں۔ دلچسپ بات ہی تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ڈاکٹر واٹسن جو ہے یہ لندن میں ایک آئی کا اسپیشلسٹ تھا۔ اس سے میں نے 1972 میں نے اس سے اپنی آنکھوں کا علاج کرایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس علاج کے ذریعے میری جو آنکھوں کی بینائی تھی اس کو اس نے بہتر کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے پھر میں جب پاکستان واپس آیا تو جب میں نے کاروبار کا سوچا تو میں نے جب کاروبار کے بارے میں کوئی نام کے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے سوچا تو میرے ذہن میں کچھ نام تھے۔ تو میں نے پھر جب اپنے فیملی میں بچوں سے، بھائیوں سے مشورہ کیا تو میں نے کہا یار اس کا نام ڈاکٹر واٹسن کے نام پہ رکھتے ہیں جو برٹش اپتھالمولوجسٹ ہے۔ تو ایک تو یہ نام جو تھا میں نے اس کے نام پہ رکھ دیا نام۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس زمانے میں جب ڈی واٹسن بنی تو اس کے ساتھ ہم نے ایک اور جو ہوتی ہے ہوم اپلائنسز کی ایک دکان بنائی۔ تو اتفاق سے وہ اب دکان تو خیر آگے نہیں بڑھی، بند ہو گئی، تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا ڈیانا ہوم نیڈس، ٹھیک ہے۔ تو جب مجھے ایک دفعہ ایک جگہ کہیں پیشی بھگتنی پڑی تو اس میں مجھ سے سوال کیا گیا، کسی نے سے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے 2 نام رکھے ہیں، ایک ڈی واٹسن اور ایک ڈیانا، تو آپ نے دونوں نام جو ہیں یہ غیر ملکیوں کے نام پہ نام رکھے ہیں، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ نہ تو سچے پاکستانی ہیں نہ سچے پاکستانی مسلمان ہیں؟ دیکھیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری سوچیں جو ہیں، کمنٹ پاس کرنے والے نا نذیر، کمنٹ پاس کرنے والے ہمارے یہاں پہ بہت ہیں۔ نذیر صابر صاحب ہیں جنہوں نے K2 بھی سر کیا اور ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کیا۔ جب وہ فرسٹ ٹائم گئے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ تو وہ اپنا مشن پورا نہیں کر سکے اور واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں کہ میں میریٹ ہوٹل میں پریس کانفرنس کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک رپورٹر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان کا نام جو ہے ڈبو کے آگے، آپ ماؤنٹ ایوریسٹ سر نہیں کر کے آئے۔ تو نذیر صابر صاحب کہتے ہیں میں نے اس رپورٹر سے کہا کہ میں تو ماؤنٹ ایوریسٹ تک چلا گیا، بیس کیمپ تک چلا گیا، اس سے آگے بھی گیا، تم نے کبھی مارگلہ کی پہاڑی بھی چڑھی ہے؟ اچھا پاکستان میں کمنٹ کرنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا۔ تو چلیں پھر سکسیس سٹوری کی تو ہم بات کریں ڈی واٹسن کی۔ آپ نے یہ جو بات کی ڈیانا ہومز کی، یہ شاپ آپ کی پھر کیوں بند ہوئی؟ بس وہ فوکس جو تھا وہ مطلب کہ ڈی واٹسن پہ ہی آ گیا، تو اس طرح سے پھر وہ اس کا مین فیکٹر یہ بھی تھا، اور پھر دوسرا فیکٹر یہ بھی تھا کہ اس وقت جہاں پہ وہ شاپ تھی وہاں پہ جب ہم نے ڈی واٹسن بھی شروع کی تو اس کے بعد وہاں پہ جو ہے نا ایک انڈر پاس بنا، وہاں پہ پارکنگ جو ایریا بھی ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ ڈی واٹسن جو تھی وہ بھی وہاں پہ ہم نے بند کرنی پڑی۔ ڈیانا جو تھی وہ پہلے ہی پارکنگ ایشو کی وجہ سے بند کر دی۔ تو یہ پارکنگ کا جو ایشو ہے نا یہ کاروبار ریٹیل بزنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ڈیانا کتنا عرصہ چلی؟ جی زیادہ نہیں چلی، 3-4 سال ہی چلی تھی۔ 3-4 سال ہی چلی۔ تو میجر ایشو پارکنگ ایشو تھا اور آپ کا فوکس نہیں تھا بزنس پہ اس سائڈ پہ، یعنی کہ سنگل فوکس رہنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح ہے۔ آپ نے 20,000 روپے سے کاروبار شروع کیا، آج سے 50 سال پہلے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس ٹائم پہ کسی کی تنخواہ جو تھی وہ 100 روپیہ یا 200 روپے ہوتی تھی۔ تو ڈو یو تھنک کہ یہ زیادہ پیسے تھے، انف تھے؟ نہیں 20,000 اس وقت بھی 20,000 تھے، آج بھی 20,000 ہیں۔ اس وقت 20,000 میں چیزیں شاید زیادہ، فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ ہمارے روپے کی ویلیو گر گئی ہے، اور اس ویلیو کے گرنے کی وجہ سے جو 20,000 کی جو
ویلیو ہے آج وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے آپ جب اس کو کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا ڈالرز میں, تو ڈالر میں اس وقت بھی اتنے ہی پیسے تھے اور آج بھی اتنے ہی ہیں. تو اس لیے روپے کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے ہمیں آپ کو ایسا لگتا ہے. تو اس وقت بھی 20,000 روپیہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی. اس سے مطلب کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک جو فکسچر بنایا تھا دکان کا, وہ بھی ہمارا جو گھر تھا ہمارا امرپورہ پنڈی میں, ہمارا جو ایک کرایہ دار تھا اس وقت, وہ مستری کا کام کرتا تھا. اس نے وہ دکان ایسی چھوٹی سی, زیادہ اس میں نہیں تھا, تو اس نے ایک چھوٹی موٹی دکان بنائی, چھوٹا سا فرنیچر جو لکڑی کی. تو اس سے ہم نے شروع کیا. تو یہ تو بس اسی طرح سے تھوڑی سی دکانیاں لگا کے رکھیں. اور نہ میں نے کسی جگہ پہ ڈی واٹسن سے پہلے کسی کیمسٹ شاپ پہ کام کیا تھا. مطلب کام کرنے کا طریقہ, مطلب لوگ کہتے ہیں اچھا جی تسی پہلے کام سیکھا سی. میں کہ میں تو کدھر ہی نہیں گیا سا. میں نے وہ جو دوائیوں کی کمپنیاں تھیں ان کے ڈسٹریبیوٹر کے پاس گیا, ان سے ان کی دوائیوں کی لسٹیں لیں, اور ہر دوائی کی ایک دو پیکٹس لیے اور ان کو الفابیٹیکلی اپنی دکان میں لگا دیا. جب کوئی نسخہ آتا تھا تو الفابیٹیکلی جا کر دیکھتا تھا کہ یار یہ وہ دوائی, ہاں یہ ٹھیک ہے. تو خود بخود سیکھنا شروع ہو گیا. 3-4 مہینے کے اندر میں ایکسپرٹ ہو گیا. مجھے دوائیوں کے نام یاد آ گئے, پریسکرپشن دیکھتا تھا, فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ دوائی ہے فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. وہ اگر کچھ کرنا چاہے, کچھ سیکھنا چاہے, تو اس کے لیے تو لامحدود ہے دنیا. یہ کائنات جو ہے, آپ دیکھیں نا, اللہ میاں نے کائنات بنائی ہے. ابھی انسان اس کی وسعتوں کو بھی نہیں جان سکتا, کتنی تیزی کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے. تو یہ ہماری زمین تو ایک بہت ہی ایک ذرے کی مانند بھی نہیں ہے کائنات کے پورے. تو اس کے اندر ہمارا جو بزنس ہے, کاروبار ہے, تو اس میں یہی ہے کہ ہم دیانتداری سے کام کریں, محنت سے کام کریں, اور اپنا ایک نقش چھوڑ کر جائیں اپنے معاشرے پر, اپنے شخصیت کا, کہ کیا میں نے اپنے معاشرے میں کوئی تبدیلی لائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں تبدیلی لانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت صحیح کریں. اور اگر آپ کی اولاد صحیح ہے تو آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ شروع کر دیا, اور آپ کا جو مشن ہے وہ آپ کی اولاد کے ذریعے آگے پھیلتا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ دنیا جو ہے, یہ گلوبل ولیج تو ہم کہتے ہیں, لیکن دنیا گلوبل ولیج نہیں بلکہ آپس میں دوریاں بہت بڑھ رہی ہیں, پولرائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, ایتھنیسٹی بہت بڑھ گئی ہے, برادری کے جو ہے نا ڈائنامکس وہ بہت بڑھ گئے ہیں, سیکٹیرینزم بہت بڑھ رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب اپنے ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا لیں. میں جب بھی یو کے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یار یہ بندہ پیپل پارٹی کا ہے, یہ نون لیگ کا ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے. میں انہیں کہتا ہوں یار یہ کیا یہاں پہ تم سیاسی جماعتوں کی دکانیں کھول کے یہاں بیٹھے ہوئے, اس سے کیا مطلب, تم یہاں کی جو سیاسی جماعتیں, لیبر پارٹی ہے, کنزرویٹو پارٹی ہے, لبڈم ہے, لبرل ڈیموکریٹ, تم ان کے اندر اپنی ممبرشپ کرو, ان کے اندر اپنا رول پلے کرو, تاکہ وہاں تم پارلیمنٹ میں جاؤ. یہاں تو ممبر پارلیمنٹ بننا بہت مشکل ہے. یو کے کی پالیٹکس میں اتنا مشکل نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں, اور اگر آپ محنت سے دیانتداری سے کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو پارٹی کا ٹکٹ بھی ملتا ہے اور آپ الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کی جو کمیٹی چوک کی شاپ تھی, اس کی کچھ خصوصیات تھیں جس وجہ سے وہ بہت جلدی فیمس ہو گئی. ایک بات تھی کہ ڈی واٹسن میں آپ رات لیٹ جائیں یا صبح جلدی جائیں, آپ کو کھلی بھی ملے گی. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب باقی سب دکانیں لیٹ کھلتی تھی, جلدی بند ہو جاتی تھی. چھوٹا سا شہر تھا. دکان کے اندر آپ جائیں تو ایک خاص ماحول تھا, آپ فیل کرتے ہیں ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ تھا جو مری روڈ کی کسی دوسری دکان میں نہیں تھا. ایک تیسری بھی خصوصیت تھی کہ دوائی تو اچھی ملے گی, اچھی کمپنی کی ملے گی, مگر مہنگی ملے گی. آپ نے یہ سب کچھ جو ڈیزائن کیا, اس کے پیچھے صرف آپ کی سوچ تھی, آپ کے مشاہدات تھے, یا آپ نے بزنس کنسلٹنٹ کی کسی کی مدد لی؟ نہیں, میں نے کسی سے کوئی کنسلٹنٹ نہیں کیا, نہ میں نے بزنس جو ہے نا, وہ بزنس کی بیسک ایتھکس یہ ہوتی ہے کہ آپ کم منافع لیں. نمبر ایک تو میڈیسن ہے نا, اس کی پرائس تو فکس ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو پروفٹ مارجن ہے وہ بھی فکس ہوتا ہے. مطلب دوائیوں کا جو مارجن پروفٹ ہے وہ 10 سے 15% کے درمیان ہوتا ہے, اور اس کی قیمت ریٹیل جو ہے وہ بھی لکھی ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ کوئی بیچ نہیں سکتا, جرم ہے. تو جس طرح پٹرول کی قیمت ہے وہ فکس ہے,
تو پاکستان میں 2 ہی تو چیزیں ہیں جن کی قیمتیں متعین ہیں، ایک پیٹرول اور ایک میڈیسن، تو اس لیے یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیسن کے اندر جو ریپوٹیشنز ہوتی ہیں وہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو سٹوریج کنڈیشنز ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے۔ آپ کی بجلی چلی گئی، آپ نے یہ تو مسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر دکان کے اندر ریفریجریٹر ہو، لیکن اگر آپ ریفریجریٹر بھی ہے اور آپ جس طرح سے بجلی جاتی آتی ہے تو اس میں تو پھر وہ ریفریجریٹر کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، پھر اس کے لیے آپ کو اس کو ایک جنریٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، کوالٹی آف میڈیسن، کوالٹی آف سروس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو میڈیسن ہے جو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے آپ نے وہی اس کو ڈسپینس کرنی ہے۔ آپ اس میں اپنی مرضی جب کرتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر انائڈ ہو جاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ جنرک نیم کی دوائی لے جاؤ، یہ فلاں دوائی یہ بھی تو وہی ہے۔ مطلب اگر ڈاکٹر نے پیناڈول لکھا ہے اور ہم نے اگر اس کو پیناڈول کی بجائے پیراسیٹامول دی اور اس کو کہا کہ یہ تو وہی ہے تو وہی ہے، لیکن یہ مطلب کہ ایک ایتھکس کے خلاف بات ہے۔ جو ڈاکٹر لکھتا ہے ہم نے وہی دینی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں، ایسے چیزیں ہیں جو ایک ایتھیکل بزنس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ایتھیکل بزنس کیا ہے، اور اسی کے دائرے کے اندر جو پرافٹ مارجن کم رکھا ہے۔ اب تو ہم دیکھیں نا اس کی لائن گروسری ہو گئی یا کاسمیٹک ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آج بھی ہماری جو پالیسی ہے، دا پرائسنگ از دا بیسٹ مارکیٹنگ۔ اگر آپ کی قیمتیں کم ہیں تو اس سے بڑی کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے۔ مارکیٹنگ کی ایک ٹرم ہے بلو اوشن اسٹریٹجی۔ آپ اپنی نئی مارکیٹ بنائیں، وہاں پہ جا کے کاروبار نہ کریں جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ نے جو اپنے ڈیواٹسن کو شروع کیا تو آپ نے بھی انہی اصولوں کے اوپر کام کیا کہ آپ نے اپنی ایک نئی مارکیٹ بنائی، اس وقت اپنی دکان بھی کھولی جب کوئی دوسری دکانیں بند ہوتی تھیں، اور پھر لوگوں نے فالو کیا۔ تو اب تو 24 آور یہاں پہ راولپنڈی، اسلام آباد میں، پاکستان میں دکانیں کھلی ہوتی ہیں، میڈیکل سٹور کھلے ہوتے ہیں۔ جو آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا، لوگوں نے اس کو فالو کیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی میڈیکل سٹور کھولنا چاہتا ہے تو سارے ٹرینڈز تو سیٹ ہو گئے ہیں، سب چیزیں تو لوگ اڈاپٹ کر بیٹھے ہیں۔ اب وہ ایسا کیا نیا کرے کہ وہ اپنے آپ کو منفرد کر لے؟ دیکھیں اس میں بات وہی ہے کہ دیکھیں آپ اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے جس پہ آپ ایمفیسائز کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پریکٹس بھی آپ کرتے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ کی پرسنل اٹینشن ٹو دا کسٹمر آ جاتی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی کافی کا جو برانڈ ہے، مجھے اب اس کا نام ذہن سے متر ہے، جب اسے اپنی پہلی برانچ جو تھی نا مین ہیٹن کے اندر شروع کی، تو اس نے وہاں جو سیلز مین رکھے تھے اس کو انہوں نے کہا کہ جو کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے اس سے آپ نے ایک دفعہ پوچھنا ہے کہ کتنی چینی اور کتنا دودھ، دوسری دفعہ نہیں پوچھنا۔ آپ اس کو پہچانیں گے، یہی تمہاری سیلز مین شپ ہے۔ اور اسی اصول کو انہوں نے اپنایا، اور جب یہ کسٹمر آیا تو انہوں نے دیکھا یہ ظفر بختاوری ہے، یہ تو چینی نہیں پیتا، یہ دودھ اتنا لیتا ہے، مجھے کافی بنا کے دے دی، تو میں تو خوش ہو گیا، یار کس نے مجھے پتہ ہے کہ میں کیسی کافی پیتا ہوں۔ اور اسی طرح سے اس نے پوری یہی ٹریننگ جو تھی کہ کسٹمر جو ہے اس کو اہمیت دو کہ یہ کیا چاہتا ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرو۔ تو یہ جو ایک سیگمنٹ ہے نا کسٹمر کیئر کا، کسٹمر فوکس کا، یہ تو ہر کسی کے لیے اوپن ہے۔ آپ اپنی مارکیٹ، اپنے کلائنٹ، اپنی دنیا وہاں سے پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جتنی بھی انوویشن کر لیں، جتنا بھی کچھ نیا لے آئیں، اگر آپ کسٹمر کیئر پہ فوکس نہیں کرتے تو بزنس نہیں چلے گا، نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور بات کی کہ آپ 3 بھائی تھے، آپ لوگوں نے بزنس شروع کیا، اور اب آپ ماشاءاللہ 9 لوگ ہو گئے ہیں گھر کے جو یہ بزنس چلا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں فیملی بزنس آپ نے گرو کیا اور اس طرح سے آپ اپنی پوری فیملی کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب بزنس چلتا ہے، تھوڑے سے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں، تھوڑے زیادہ پیسے آنے شروع ہوتے ہیں، تو سپریشن ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے خاندان میں ایسی کیا پالیسی بنائی کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر جو ماڈلز ہیں نا پاکستان کے اندر، اگر آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں آپ بھی ماشاءاللہ مجھے دانشور لگتے ہیں، اگر آپ اسٹڈی کریں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 78 سالوں میں کون کون سے ایسے بزنس ہیں جنہوں نے پروگرس کیا ہے، ترقی کی ہے، تو اگر آپ ان کی لسٹ بنائیں گے نا 100 کی، تو اس میں سے آپ کو تقریباً 90 بزنسز ایسے لگیں گے جن کا اب بھی سسٹم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔
اب اس جوائنٹ فیملی سسٹم کو مینیج کرنا آپ کیسے کرتے ہیں؟ اب دیکھیں میرے سامنے مثال ہے، میرے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہمارے جو اس وقت ہمارے یو بی جی کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں ایس ایم تنویر، ان کے والد ایس ایم تنویر صاحب میرے بھی لیڈر تھے، میرے بھائیوں کی طرح بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، اور ہمارا جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا ایک بہت بڑا عالی شان ایڈیٹوریم ہے، تو میرا بیٹا احسن بختیاری جب اسلام آباد چیمبر کا صدر تھا تو اس نے اپنے والد کی اس محبت اور دوستی جو ان کی ایس ایم منیر کے ساتھ تھی، اس ہال کا نام جو ہے اس نے ایس ایم منیر ایڈیٹوریم رکھا تھا۔ تو ایس ایم منیر صاحب جو تھے، اب جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے عمر اس وقت کوئی 78 سال کے قریب ہوگی، 3-4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، تو ان کے آگے بیٹے، ان کے آگے ان کے پوتے، اور ان کا پورا فیملی کا نظام سارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں کراچی جاتا تھا تو اگر ان کے کام تھا کہ ویکلی اپنے پورے خاندان کا ایک لنچ یا ڈنر ان کا ایک دفعہ اکٹھا ہوتا تھا، ایک دفعہ ایک بھائی کرتا تھا، پھر دوسرا کرتا تھا، اور یہ اس طرح سے آپس میں ملتے جلتے بھی رہتے تھے، اور بزنس جو تھا وہ اپنا اپنا بھی تھا، اور ساتھ کامن بھی تھا۔ وہ مسلم کمرشل بینک کے بھی جو ہے نا میاں منشا کے بعد دوسرے سب سے بڑا جو ان کے شیئر تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو اب دوسرا دیکھیں ہمارا خاندان ہے، ایک یہ دین گروپ ہے ان کا، پھر دوسرا ہمارا یہ گارڈ گروپ ہے لاہور میں، گارڈ فلٹر والے، یہ بھی سارے ہیں جی، افتخار علی ملک صاحب ہیں، ان کے بھائی شہزاد علی ملک ہیں، آج کل ان کے شہزاد علی ملک کے بیٹے ہیں مومن علی ملک، وہ ہماری یو بی جی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ جدھر بھی جائیں، ہر جگہ پہ کوئی بھی بڑا بزنس مین ہے، فیملی ہے، امپائر ہے ان کی، تو اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ تو ایک تو میں آپ کو آج کی نوجوان نسل کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار نئے ماحول میں جائیں، نیا گھر ہو، بیوی کے ساتھ نئے گھر میں رہیں، لیکن ٹھیک ہے یہ خواہشیں اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن آپ کا اگر کاروبار کرنا ہے تو پھر آپ جوائنٹ فیملی کا جو فیبرکس ہے، فائبر جو ہے، اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور تبھی آپ ترقی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں نے جو میری زندگی کا میں نے کاروبار بھی کیا، آئی ایم اے ویری اللہ کے فضل و کرم سے سکسیزفل بزنس مین ہوں، اسی طرح سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا میں ایک لیڈر ہوں پورے ملک میں، میری ایک جان ہے، پہچان ہے، میں ڈپلومیٹک سیکٹر کے اندر بھی میری ایک بہت جان اور پہچان، اور لوگوں سے ایمبیسڈر سے ملنا جلنا ہے۔ اسی طرح سے جو میڈیا ہے، میڈیا کے اندر بھی میرے دوست ہیں، احباب ہیں، میں لکھتا بھی ہوں، چھپتا بھی رہا ہوں، ابھی تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو میری ملٹی جو ہے نا پرون میرا جو ہے نا وہ ایکسپوئر ہے جگہ پہ، تو اس کو میں نے مینٹین بھی کیا ہے، کاروبار کو بھی کیا ہے۔ تو یہ تبھی ہوا ہے نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھی، اگر میں نے کہیں ٹائم نہیں دے سکا تو میرے بھائیوں نے ٹائم دیا، میرے بیٹوں نے ٹائم دیا، تو اسی طرح سے گاڑی چلتی ہے۔ تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، وہ گاڑی کو آگے چلاتا ہے، تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے اب یہ ہمارا دین گروپ ہے، تو اب ایس ایم منیر کے بعد ایس ایم تنویر اپنی پورے فیملی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے اپنی پوری فیملی کو لیڈ کیا ہے۔ اب احسن بختیاری جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہو گیا ہے، اور اسلام آباد چیمبر کا جو ایکسپیرینس تھا 2 سال کے بعد، تو اس نے کافی کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ اس کی جو تربیت ہے بڑی اچھی ہوئی ہے۔ وقار بختیاری جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑا سنجیدہ پڑھا لکھا بیٹا ہے۔ باقی جو میرے بھائی ہیں ان کے بچے بھی بڑے محنتی ہیں، محنت سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پودا ہے نا محبت کا، محنت کا، دیانتداری کا، یہ آپ لگاتے جائیں، اس کے پھل جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ تو یہ ملٹیپل چینز پہ جو آپ گئے، اس میں جب آپ کی اتنی بڑی جوائنٹ فیملی ہے اور ایکٹیو لوگ ہیں، بزنس کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سلو پروسیس ہے؟ آپ کا جتنا کامیاب بزنس ہو چکا ہے، جتنی تیزی سے آپ پروگریس کر رہے ہیں، پھر بھی ایز کمپیئر ٹو ادر، اگر آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح دیکھیں تو ڈی واٹسن کو بہت تیزی کے ساتھ اپنے اسٹورز بنانے چاہیے، مگر شاید ایسا نہیں ہے۔ ڈو یو ایگری ود دس پوائنٹ؟ یہ دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ دیکھیں ایک ماڈل ہمارے پاس ایسا ہے کہ اگر میں کل ایک اخبار میں اشتہار دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی ڈی واٹسن اپنی فرنچائز دے رہی ہے، تو اگر میں ایک شاپ کا فرنچائز کا 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ ایک ایسی منی رکھتا ہوں، اور اس کے بعد جو سیل ہے اس کا بھی ان کو کہتا ہوں جو 3-4% جو ہے وہ ڈی واٹسن کو جائے گا، تو آپ یقین کریں کہ اشتہار کے بعد مجھے کچھ نہیں تو کچھ نہیں کئی ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایزی منی ہے،
اس کے بعد جو ہمارا نام ہے نا جو ہم نے 50 سال میں قائم کیا ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. تو ہم نے جو محنت سے اپنا نام کمایا ہے اس کو ہم چند ارب روپے کے عوض اس کو کھونا نہیں چاہتے. ہماری جو عزت ہے, ہمارا جو وقار ہے, ہماری جو ڈگنیٹی ہے, وہ پیسوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بزنس میں ایکسپینشن جو ہوتی ہے, جو ہزاروں کی تعداد میں جن بزنسز کے آؤٹ لیٹس ہیں, سسٹمز بناتے ہیں وہ, اور سسٹمز کو کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے جس میں کہ لوپ ہولز کو ختم کیا جاتا ہے. تو اگر ڈی واٹسن بھی اس چیز پہ چلے تو سسٹم بنتا نہیں ہے. نہیں, وہ آپ کی بات جو ہے نا بجا ہے, میں آپ کی بات سے انکار نہیں کر رہا, لیکن دیکھیے ہمارا جو ماڈل ہے نا, ہم ابھی تک اپنے جو ہے نا دیسی طریقے سے چل رہے ہیں, اور ایک وقت آئے گا میرے خیال میں, یہ میں کہتا نہیں کہ یہ ضرور آئے گا جب آپ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا آرگنائزڈ ہو جائے گا, اتنی یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے اتنا ہو جائے گا. یہ POS جو ہے یہ بھی ایک فیسیلیٹیشن ہے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے. آپ کو مانیٹرنگ جو ہے وہ آپ کی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, آپ کی چوری چکاری بند ہو جاتی ہے. دیکھیں نا, یہ ان چیزوں کے فائدے بھی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ سسٹم سارے بہتر ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آگے بڑھنے میں کوئی ایسا بڑا حرج بھی نہیں ہے. تو ہمیں ایک وقت آئے گا اس پہ ضرور سوچیں گے. فیوچر پلان کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے یہ بتایا کہ آپ پاکستان سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں, ڈی واٹسن کو باہر کے ملکوں میں لے کے جانا چاہتے ہیں, اور پاکستان میں بھی ہر شہر میں آپ اپنا سٹور کھولنا چاہتے ہیں. آپ صرف کیش اینڈ کیری تک رہنا چاہتے ہیں یا انڈسٹری کی سائڈ پہ بھی آنا چاہتے ہیں کہ انڈسٹری میں اپنی پروڈکٹ بنائی اور اپنے ہی سٹور پہ سیل کی؟ نہیں دیکھیں, وہ تو انڈسٹری چلانا جو ہے نا زیادہ مشکل ہے, ریٹیل زیادہ آسان ہے, اس لیے ہم نے ریٹیل پہ ہی فوکس کیا ہوا ہے. ایک وقت آیا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم فارما کی جو انڈسٹری ہے اسی پہ اس کو بھی شروع کریں, لیکن یہ ہے کہ ہر کام کے اپنے کچھ چیزیں آپ کے سوچ کے اپنے مزاج کے قریب ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک فارما انڈسٹری لگاتے ہیں, پھر آپ نے اس کو بنانے کے بعد اس کو بیچنے کے لیے آپ کے پاس جتنی تگ و دو کرتے ہیں وہ بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ بنانے کے بعد اس کی بجائے کوئی ایسی چیز آپ بنائیں کہ جو بنانے کے بعد آپ کو بیچنے کے لیے زیادہ مارکیٹنگ نہ کرنی پڑے, زیادہ لوگوں کے پاس جانا نہ پڑے. تو اس لیے اگر ہم نے کوئی کام کیا بھی تو اس سوچ کے ساتھ کریں گے. جب آپ کوئی نئی برانچ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ سروے کرتے ہیں پراپر جا کے, یا دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوکیشن اچھی ہے, یہاں پہ ہمارا بزنس اچھا چلے گا, یا ایک پورا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, پوری ریسرچ ہوتی ہے؟ نہیں, وہ نئی برانچ کے لیے ایک باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے. ہم پوری ریسرچ کا ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اس علاقے کی آبادی کو دیکھا جاتا ہے, وہاں کی بائنگ کیپیسٹی کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیں جب ڈی واٹسن جہاں جاتا ہے تو ہم نے تو مطلب ہماری بہت بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو ہم نے ایک چھوٹی سی دکان تو اب نہیں بنانی نا کہ جیسے آج سے 50 سال پہلے بنائی تھی. تو اس میں ہمیں پھر وہاں کی جو لوگوں کی بائنگ پرچیز ہے, وہاں کی جو اس وقت سٹیٹس ہے اس فیلڈ کے اندر, گروسری ہے, میڈیسن ہے, کاسمیٹک ہے, تو ڈفرینٹ کمپنیوں کی کتنی سیلز ہیں, ہم اس سب کا ایک انالیسس کرتے ہیں, پھر اس کی آبادی دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ابھی دیکھیے ہمیں اب تک لاہور بھی ہم ابھی تک مسترا نہیں گئے. لاہور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس پہ جایا جا سکتا ہے, لیکن ابھی ہم لاہور سے پہلے پنجاب کے جو باقی ڈسٹرک ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں. ابھی گجرات میں ہم نے کھولی ہے, اٹک میں ہماری برانچ بنی ہے. تو ابھی ہم جو پنجاب کے باقی ضلع ہیں وہاں تک جائیں گے, پھر اس کے بعد ہم لاہور کی طرف جائیں گے. جب آپ کا کاروبار بڑھا تو شروع میں آپ 3 بھائی تھے, اس کے بعد آپ کی فیملی بھی جوائن کرتی گئی, پھر اب یہ بہت زیادہ لوگوں کی کمپنی ہے جس میں کہ کافی زیادہ امپلائیز ہیں. آپ اپنے امپلائیز کو چوز کرتے وقت کن خوبیوں کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک وقت تھا میں ہر امپلائی کا خود ٹیسٹ لیتا تھا, اس سے خود بات کرتا تھا, لیکن اب میری بھی مصروفیات بڑھ گئی ہیں اور اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا مسئلے مسائل ضرور ہیں. لیکن ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہے نوجوان ہو, عمر اس کی جو ہے نا 20-25 سال سے زائد نہ ہو, پڑھا لکھا ہو, گڈ لکنگ ہو, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر سیکھنے کا صلاحیت ہو, شوق ہو, جذبہ ہو. تو ان سب چیزوں کو ہم انالیز کر کے پھر بچے کو لگاتے ہیں.
بزنس لیڈر، بزنس مینیجر، شاپ کیپر، ان تینوں کی تعریف آپ کیسے کرتے ہیں؟ اتنا لمبا عرصہ ہے آپ کا اس فیلڈ میں، ریٹیل میں۔ یہ سارے پروسیس میں نے کیے ہوئے ہیں، میں تینوں سے گزرا ہوں، خود میرے اوپر ہے۔ تو بزنس اس میں تو آپ کی لیول ہے کہ آپ کس طرح سے آگے گرو کرتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے گرو کرنے کا، ایک سٹیپ سے آپ اوپر جاتے ہیں، وہی ہے۔ ایک اور چیز جو آپ کی پرسنالٹی کا حادثہ ہے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، کمیونیکیشن سکلز، باڈی لینگویج اور ڈریسنگز، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پراپر۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چیزیں ایک ایکسٹرا سکل ہیں یا یہ اسینشل بیسک سکل ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی کاروبار جو ہے نا، کوئی بھی بزنس میں ہے، تو اس میں بندے کی جو پرسنالٹی ہے، جب ہم نے گفتگو شروع کی تھی تو پرسنالٹی میں جو چاہے وہ سیل مین ہے، میں بھی ایک سیل مین ہوں، ایک چاہے وہ میں بزنس جیسا بھی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس مین کا ڈریس جو ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی میں بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو آپ کو ڈریس ایسا پہننا چاہیے، اور اس میں سب سے رسپیکٹیبل ڈریس جو ہے وہ سوٹنگ ہے۔ اگر موسم ہے، سردی ہے، گرم ہے، تو اس میں آپ سوٹ پہنے، کوٹ پینٹ پہنے۔ تو ایک تو یہ ایڈریس ہے، پھر آپ کا جو ہے نا شکل صورت، ہیئر کٹ، یہ ساری چیزیں، مطلب کہ شیو کرنا، مطلب کہ میں جو تو یاد نہیں، میں تو ڈیلی شیو کرتا ہوں، لیکن لوگ کئی دن شیو نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں سستی کاہلی کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ کی جب آپ کسی بندے سے ملتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے 2 دن سے شیو نہیں کی، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ بندہ سست ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، کہ یہ محنتی نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے مطلب کہ اپنے آپ کو چاق و چوبند بتانا، آپ کا جو ڈریس ہے، آپ کے جو ڈریس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ جوتا ہے، آپ کی پینٹ ہے، شلوار قمیض ہے یا ویسٹ کوٹ ہے، جو بھی ہے، وہ ایک دیکھنے والے کو اچھا لگنا چاہیے نا۔ تو جب آپ ایک بندہ جب آپ سے ملتا ہے، جب کسٹمر آپ کی شاپ پہ آتا ہے، تو آپ کی شکل دیکھ کر، آپ کے ڈریس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تو اس لیے یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ تو پرسنالٹی کی جو شخصیت ہے، اس میں آپ کے ڈریس کا، آپ کے شکل و صورت کا، آپ کی باڈی کا تو بہت بڑا۔ تو پھر کسٹمر جو ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج بھی ایک ہوتی ہے نا، آج کل کچھ کہے بغیر بھی جب آپ کسی کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ جو ایکشنز ہوتے ہیں، آپ کی باڈی جو لینگویج ہوتی ہے، اس سے وہ آپ دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کی اپنی ایک زبان ہے باڈی لینگویج کی۔ تو محبت کو دو لوگوں کے دلوں کے جیتنے کا جو ایک راستہ ہے، وہ باڈی لینگویج بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی تواضع ہے، خدمت ہے۔ دیکھیں، آج بھی میرا گھر جو ہے نا، وہ اسلام آباد میں ایک ایسا گھر ہے جہاں سب سے زیادہ لوگوں کو کھانے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے، جو جیلس لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، روز دعوتیں کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ بھائی، میں اپنے جیب سے کھانا کھلاتا ہوں، اور یہ میری مرضی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھانا کھلانا یہ ایک سنت ہے۔ دوسروں کو کھانا کھلانا، اچھا کھانا کھلانا، یہ ایک نیکی بھی ہے، اور پھر محبت کا ایک اظہار بھی ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کو نے آپ کو توفیق دی ہے، تو آپ لوگوں کو تواضع کریں، ان کو بلائیں کھانوں پہ۔ یہ ایک ہماری ایک جو ہے نا، یہ ایک روایت بھی ہے، یہ ایک ثقافت بھی ہے ہماری، کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کسی کا نمک کھاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے نا، وہ اس نمک کھانے کے بعد، ہمارا تو یہ مقولہ ہے کہ یار یہ نمک کھانے کے بعد بھی یہ نمک حرامی کر رہا ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا نمک کھا لے، اس کے بعد اس کو نمک حلال کرنا چاہیے، نمک حرام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہماری جبلت میں ہے نا۔ اگر کوئی لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ان کا اپنا عمل ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی پس منظر ہے زندگی کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس کامیابیوں میں جو ایک آپ نے 3 جملے بولے تھے، اس میں ایک بزنس لیڈر اور ایک سوشل فگر بنانے میں میری فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے جتنا میرے ساتھ دیا، آج تو دیکھیں ہمارے پاس کوک بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ میری بیوی خود کھانا بناتی تھی، اور میرے گھر میں ایک وقت میں اس کو ایک دن پہلے یا ایک دن صبح بتاتا تھا کہ آج میرے گھر میں 30 لوگ آ رہے ہیں، کھانا بنانا ہے۔ وہ خود بناتی تھی، خود ہی لگاتی تھی، خود ہی برتن دھوتی تھی۔ تو آج تو خیر اللہ کا فضل ہے، سب کچھ ہے،
لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کوئی کھانا ہوتا ہے تو بیوی کو ایک ذہن پر ایک ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے کھانا بنانا ہے، اچھے سے اچھا ہو، چاہے کک بنا رہا ہے اس کو ڈسپلے کرنا ہے. تو بیوی جو ہوتی ہے جب تک وہ آپ کے ساتھ ان لائن نہیں ہوتی ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ، آپ کی فکر کے ساتھ، اور اس کو یہ سمجھنا ہو کہ یہ میاں جو کھانا کھلا رہا ہے کسی کو، اس کا کھانا کھلانے کا محبت پھیلانا اس کا مقصد ہے، لوگوں کو قریب لانا اس کا مقصد ہے، تو اس کی جو کوکنگ ہے اس کے اندر پھر محبت شامل ہوتی ہے. اب میری بیوی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اور میں نے تو اس کا کھانا کھانے کے بعد ہی اسے شادی کی تھی. اس نے اتنا اچھا کھانا مجھے کھلایا تھا شادی سے پہلے. بہت سے بزنس کیش فلو کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، شروع میں ہی لوگ کیش فلو کو برقرار نہیں رکھ پاتے. فائنینشیل مینجمنٹ اور فائنینشیل پلاننگ پہ آپ لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے اپنے اتنے بزنس ایکسپیرینس کی بنیاد پر؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو کاروبار ہے نا، اگر آپ نے اس کو سود پہ کرنا ہے، آج کل دیکھیں نا ہمارے پیچھے 2 سال پہلے 23% انٹرسٹ ریٹ تھا، تو بہت سی انڈسٹری، بہت سے کاروبار تباہ ہو گئے، کیونکہ 23% انٹرسٹ کے اوپر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا. ابھی بھی انٹرسٹ جو ہے وہ 11% پر آ گیا ہے، اور اس میں بھی احسن تنویر اور ڈاکٹر گوہر اعجاز اور عاطف اکرام کا بہت بڑا رول ہے، ان تینوں لوگوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو 11% سے 5% تک آنا چاہیے انٹرسٹ ریٹ کو. تو میں اس بات کے ساتھ دوسری طرف چلا گیا. تو کاروبار آپ جو بھی کریں کوشش کریں کہ کم سے کم اس کے اندر آپ کر. میں نے جب کام شروع کیا بزنس ڈی واٹسن کی، تو میرے پاس جو کچھ تھا وہ تھوڑا تھا. تو پھر میں نے اس وقت بینک جو تھا ہماری شاپ کے سامنے یہ بینک تھا وہاں کا، اس بینک سے میں نے کچھ شاید 15-20 ہزار روپیہ اس سے لون لیا تھا، اور اس کے عوض اپنی بیوی کے زیور وہاں گروی رکھے تھے. مطلب کہ آج کل تو لوگ پراپرٹی کے کاغذ دیتے ہیں نا، تو وہاں پہ اس زمانے میں سونا بھی رکھ کے تو بینک لون دیتے تھے. تو میں نے وہ لون لیا، اس کو میں نے 1 سال کے اندر ریٹرن کر دیا، اور کوشش کیا کہ زندگی میں پھر کبھی لون نہ لوں، کیونکہ یہ بڑا برڈن ہوتا ہے آپ کے اوپر. بینک لون شرح کے ساتھ کانفلکٹ نہیں کرتا؟ ابھی دیکھیں اس وقت ہمارا جو 11% 23% انٹرسٹ ریٹ تھا نا، اب میں نے اپنے کئی دوستوں کو، مطلب ہمارے جو سینئر لوگ ہیں، مقتدر لوگ ہیں، میں نے کبھی ان سے کہا کہ یار یہ جو 23% انٹرسٹ ریٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بزنس مین دیتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ تو حکومت قرضہ لیتی ہے، ہماری ایک پاکستان کی حکومت قرضہ لیتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا کتنے ارب روپیہ جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا. کتنے ارب، 1000 ارب سے زیادہ روپیہ ہے تو ہماری گورنمنٹ اس میں مقروض ہو گئی ہے. ہمارا ریونیو کلیکشن جتنا ہوتا ہے سال میں 12, 13, 14 ہزار ارب روپے ہے. تو یہ جو سود ہے حکومت کے اوپر یہ تو اتنا پڑ گیا ہے، تو ہمارا نیٹ رزلٹ کیا ہوا؟ تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ بھی فیصلے، اگر آپ 23 پہ چلا گیا تو فیصلہ کس نے کیا؟ IMF نے کیا. اب اگر نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، روز ہم اس پہ بیان بھی دیتے ہیں، میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں، حکومت کو بھی بتا رہے ہیں، تو لیکن نیچے نہیں ہو رہا. مطلب 1%, 2%، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اس کے ساتھ افراط زر کے ساتھ اس کا لنک ہے. تو اگر افراط زر کا لنک کی بات مان بھی لی جائے تو پھر بھی اس کو 4% پہ آنا چاہیے، 5 پہ آنا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا. تو یہ پاکستان کی جو ہے نا اکانومی کو تیز کرنے کے لیے، گیئر اپ کرنے کے لیے، اس کو تیز دوڑانے کے لیے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 5% تک جب تک نہیں آئے گا لوگ سرمایہ کاری نہیں کریں گے. وہ کون سے 3 اقدامات ہیں جو گورنمنٹ اٹھائے اور پاکستان بزنس میں، ایکسپورٹس میں سیلف سفیشینٹ ہو جائے؟ یہ اس وقت تو میں فوری طور پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انرجی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، اس کے ریٹ کم ہونے چاہیے. اور کم ہونے سے میرا مطلب یہ نہیں، مطلب کہ جو پاکستان کے جو کمپٹیٹیو ہیں ایکسپورٹ کے اندر، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ 2 ملک ہیں، چائنا ہے، ان کے جو ریٹ ہیں بجلی کے، گیس کے، وہ ریٹ ہمارے اس کے برابر ہونے چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی کیا نتائج دیتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو، بزنس کمیونٹی کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ مارکیٹ ہے، آپ اس پہ یہ ایکسپورٹ کریں، اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں. اب دیکھیں نا ہمارا بزنس ہے، ہماری شاپ ہے، امبیسڈر ہماری شاپ پر آتے ہیں، دیکھتے ہیں چیزیں، امبیسڈر انٹرسٹ لیتے ہیں. یہ ڈی واٹسن ہماری ملک سے اپنی
چیزیں امپورٹ کرے، کاسمیٹک وہاں سے منگائے، ہمیں چیزیں بتاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے جو بیرون ملک امبیسڈر ہیں وہ سارے کا سارا وقت انرجی جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ڈپلومیسی پہ خرچ کرتے ہیں. ہمیں بنیادی طور پر دنیا سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ان ملکوں نے آگے ترقی کیا، وہ ملک آگے نکل گئے جو پولیٹیکل ڈپلومیسی سے نکل کر اکنامک ڈپلومیسی میں چلے گئے، اور ہم ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ہماری اپنی پورے جتنے فارن مشن ہیں وہ ابھی تک پولیٹیکل ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اکنامک ڈپلومیسی کا ابھی تک ہم نے آگے 2-4 قدم بھی نہیں بڑھائے. تو ہماری پوری انفراسٹرکچر ہے فارن آفس کا، پوری ہماری جو ایمبیسیز ہیں دنیا کے اندر، ان کو ہمیں اس طرف موبلائز کرنا چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا ایک ہمسایہ جو ہے انڈیا، وہ ایک ایسا مطلب ہمارا دشمن ہے جس کی وجہ سے ہماری بہت سی انرجیاں انٹرنیشنلی، کشمیر کا ایشو ہے اس کی وجہ سے ہمیں پولیٹیکل ڈپلومیسی کرنی پڑتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ہمیں دھیرے دھیرے اکنامک ڈپلومیسی کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ہمارے امبیسڈر جو ہیں ان کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. ہماری گورنمنٹ مختلف ادوار میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کرتی رہی ہے کہ پاکستان میں پیسہ باہر جائے. ایک اچھی بات ہے، جتنا پیسہ آئے گا، کاروبار بڑھے گا، جتنا بھی بڑھے گا اچھا ہوگا. کیا ہمارے پاس پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسے کی کمی ہے کہ ہماری گورنمنٹ صرف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف جاتی ہے، باہر کے سرمایہ کاروں کو لانا چاہتی ہے، مگر اپنے لوگوں کے اوپر وہ ایفرٹ نہیں کرتی؟ دیکھیے یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ دنیا کے اندر جو ماڈلز ہیں نا ترقی کے، آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اکنامیکلی بڑی ترقی کی ہے. اس کی محرکات میں دیگر محرکات، ایک تو میں نے کہا کہ اس کی ریلوے کا بہت بڑا دخل ہے. دوسرا جو پوری دنیا کے اندر جو انڈین تھے انہوں نے، ان کی حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا انڈیا میں، اور انہوں نے اپنے ملک میں آ کر سرمایہ کاری کی. ہماری ایک ایسی انوائرمنٹ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کا ایک عفریت جو ہے، وہ جن جو ہے وہ ہم نے پھیلایا ہوا ہے، یا دہشت گردی ہر طرف سے ہمارے اوپر آ رہی ہے، بلوچستان کے اندر بھی اور اس کے بعد KPK کے اندر بھی. تو پھر کرائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیں کرائم جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کے لیے، ترقی کے لیے، امن جو ہے کسی بھی کاروبار کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے. اب دیکھیں آپ نے چند دن پہلے دیکھا کہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ ڈاکو آتے ہیں کچے کے، اور وہ ایک بس پہ فائر کرتے ہیں اور 10-15 بندوں کو وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں بس سے، اغوا برائے تعاون کے لیے اغوا کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ترقی کے لیے، امن کے لیے، کاروبار کے لیے بڑی نیگیٹو ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. اور میں ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب دہشت گردی پہ بھی قابو پائیں گے اور ان تمام مسائل کو حل کریں گے. لیکن میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پر یہ جو ڈاکو ہے نا، جو سڑکوں کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں، لوگوں کو مطلب ہراساں کر رہے ہیں، جیسے آپ نے اتنی اربوں ڈالر کی ہم نے موٹر وے بنا دی اور اس پہ اتنا خرچ کیا، اور لوگ اب سفر اس لیے نہیں کرتے کہ یار اس پہ تو ڈاکو آ جاتے ہیں. میں نے خود بائی روڈ سفر کرنا تھا، ایک دفعہ پلان بنایا ساری فیملی کے ساتھ کہ یہ ہم اسلام آباد سے کراچی بائی روڈ جائیں گے. تو پھر جب میں نے اپنا سافٹ اس میں فیس بک پہ کچھ دیکھے کہ رحیم یار کے خان کے علاقے میں موٹر کے اوپر ڈاکو آتے ہیں اور وہ اغوا کرتے ہیں، میں نے اپنا ارادہ چینج کر دیا. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک بزنس مین آیا ہوا تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ یار میں ہر سال کراچی سے بائی روڈ آتا تھا، میری ایک روٹین تھی بائی روڈ آنے کی، لیکن ابھی میں اس سال جو ہے بائی روڈ نہیں آیا، اس لیے کہ یہ جو موٹر وے ہے یہ سیف بھی نہیں ہے. بقول اس کے اس نے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے رحیم یار خان کے پاس، موٹر وے پہ ہر جگہ پہ کیمرے ہوتے ہیں، وہاں سے کیمرے بھی اتر گئے ہیں. اور ابھی جب ہم روز خبریں سنتے ہیں کہ آتے ہیں ڈاکو موٹر وے سے، بندوں کو وہ کسی نہ کسی بہانے سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسا کوئی اتھارٹی کا مسئلہ ہے، صوبائی حکومتوں کا یا وفاقی حکومتوں کا، جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جہاں دہشت گردی ہو رہا ہو وہاں فوج جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتی ہے کہ وہاں جا کر دہشت گردوں سے نپٹے. تو یہ جو کریمنل لوگ ہیں، یہ جو سڑکوں کے اوپر ڈاکیتی کر رہے ہیں، یہ بھی دہشت گردی ہے. اگر ان پر دہشت گردی کی جو شکیں ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے دفعات کا، تو پھر فوج کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور اس جو کریمنل جو ایلیمنٹ ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے.
थैंक यू वेरी मच ज़फ़र बख्तावरी साहब। थैंक यू। ज़फ़र बख्तावरी साहब इंतहाई मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं, पाकिस्तान के बिज़नेस पे अनमिट नकूश छोड़े हैं। आज हमने जानने की कोशिश की कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये डी वाटसन जैसा इतना बड़ा ब्रांड बनाने में कामयाब हुआ। तो पता ये चला कि अगर फ्रेंडली नौइयत के आप इंसान हैं, आप लोगों से अच्छे तरीके से मिलते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप सब लोगों को प्यार देते हैं, अपने कस्टमर को भी और अपनी फैमिली को भी, इत्तेफाक में रहते हैं, तो फिर डी वाटसन बन जाता है। अगर ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।